बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं इरफान ज़हीर। इरफान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। और मैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ आप सबको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ। आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, दिन आपका बहुत खुशगवार गुजरेगा इंशाल्लाह। और सर्दी आप बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इंजॉय करेंगे, बिकॉज सर्दी बहुत मज़ेदार किस्म की है। बहुत से लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी का बाइस भी है, बट मेरे ख्याल में इस तरह की सर्दी, बिकॉज आगे आने वाले की सर्दी भी अब चंद दिन की मेहमान रह गई है। सो ये जैसे ही और 10-15 दिन गुजरने और उसके बाद मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा और फिर हम देखेंगे, फिर हमें 6-7 महीने गर्मी की शक्ल ही देखनी है, गर्मी को ही बेयर करना है। सो दिस इज द टाइम सर्दी को बड़े मजेदार बस उसमें फोग वाला एलिमेंट, जिस तरह हमने कल भी बात की थी, बहुत इंटेंसिव किस्म की आज फोग थी और ड्राइविंग पर्टिकुलरली बहुत मुश्किल हो जाती है। और सबसे बड़ी, जैसे कल भी मैं जैसे बात कर रहा था कि एक मंथ के लिए किया जा सकता है कि हम ऑफिस की टाइमिंग और इस तरह की, जिस तरह की आपके स्कूल्स वगैरह हैं, अगर आप 1 घंटा थोड़ा आगे कर दें तो लोग परेशान ना हो। तो अभी भी मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा, जब हम आ रहे थे ऑफिस तो देखा काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे और काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉक थी और एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस हो जाते हैं। मोटरवे स्टिल ब्लॉक, तो सारी ट्रैफिक को राउट करना पड़ता है आपको जीटी रोड की तरफ, तो उधर भी काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा डेंस फॉग है। मैं भी आज आते हुए थोड़ा सा मैंने नोट किया, कल भी बहुत ज्यादा थी, बट ऑब्वियसली इस तरह की तमाम तर सिचुएशन में आप सब ने बहुत ज्यादा अपनी एहतियात करनी है। और वैसे भी आज हम देख रहे हैं आजकल इनफैक्ट कोविड प्लस सीजनल जो हम कहते हैं रिएक्शन, बिकॉज बहुत से लोगों को जो कहते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के बायस नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो रहा है। कुछ ओमिक्रॉन के केसेस हैं, कोविड के केसेस हैं और इसके साथ साथ ये सीजनल साइड इफ़ेक्ट्स भी चल रहे हैं। सो ऐसी तमाम तर सिचुएशन में बहुत सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। सो अभी हम आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम डेली डोज, उसके बाद हम बात करेंगे जनाब PSL के गाने ने रिलीज़ होते ही धूम मचा दी है, बट इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत से लोग हैं जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और अली जफर के गाने को याद कर रहे हैं कि उनको गाना चाहिए था, उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो बात वैसे रोमा देखी जाए तो बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह की हाइप अली जफर के सॉन्ग्स ने ली थी, बाकी जितने भी हमने देखे लास्ट 3 सीजन्स के अंदर सॉन्ग्स आए, उस तरह की हाइप नहीं ले सके। और अली जफर के सॉन्ग्स अभी भी, जब भी PSL का नाम होता है तो ऑटोमेटिकली आपके जिसे कहते हैं कि आपके लिफ्ट पे आप गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। Exactly. तो अली जफर को एसोसिएट तो किया जाना चाहिए। क्या था, सीटी बजेगी खेल जमेगा, ये वो कमाल था, वो तो कमाल। ये आजकल भी मतलब आप सुने ना तो बड़ा मजा आता है। कुछ चीजें होती हैं एवरग्रीन, सदाबहार, आप जब भी सुने आप वैसे ही एंजॉय करते हैं जैसे आप स्टार्ट में उसको एंजॉय करते थे। बहरहाल ये भी गाना अच्छा है, खैर इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल की एक बहुत अहम स्टोरी, शहजाद अकबर साहब का इस्तीफा इस वक्त मुअम्मा बना हुआ है और इस इस्तीफे के बाद ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर तबसरा भी किया और उनका ये कहना था कि भाई शहजाद अकबर साहब डिलीवर नहीं कर पाए। बट एनीवेज इसको भी हम आगे चलकर तफसीलन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ भारत की जानिब से एक और घिनौना इकदाम उठाया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, आज़ादी इजहार, मतलब जो आपकी राय होती है उसके हुकूक उनको सल्ब करना। सो इस हवाले से बहुत सी पाकिस्तानी वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनको भारत में बंद किया जा चुका है। इसको भी आज हमने डिस्कस करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर भी मौजूद होंगी। हम आजकल देख रहे हैं जितने भी हमारे टॉप के ब्रांड्स हैं, टॉप के फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को छोड़कर टिकटॉकर्स की तरफ जा रहे हैं और ब्रांड शूट्स उनसे करवा रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन? क्या ये लोग इतने क्या कहते हैं ट्रेंडिंग में आ गए हैं कि इनसे शूट करवाए जा रहे हैं? अच्छी बात है, हर एक को मौका देना चाहिए, बट किसी फील्ड है जी जिसके लिए मैदान खुला है, जो आए खेले। बट इस पर मैंने देखा है कि जेलसी फैक्टर आ रहा है। मैंने बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखा है जो मेरे भी कांटेक्ट में, उनमें से कुछ थे। सो वो कहते हैं कि करते क्या है, सिर्फ हल्का सा कोई जेस्चर दे देना, कोई 10-15 सेकंड में एक्ट करके, और उसके बाद ये लोग इतने नजरों में आ गए, मतलब वो क्रिटिसाइज करते हैं। बट एनीवेज इसको भी आज हमने डिस्कस करना है। ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और बगैर डिग्री के आप किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो तरीका क्या है, वो जादू क्या है, इसको भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मुआशी नाहमवारी के बायस हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में 23 लाख अफराद इस वक्त ज़हनी अमराज का शिकार हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मेंटल इलनेस को, मेंटल ट्रॉमास को कोई बीमारी समझते ही नहीं है, बिकॉज इसको यहाँ पर डिस्कस करना एक टैबू समझा जाता है। इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे और हम ऑफ एंड ऑन भी इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल में ये हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसका सबसे बड़ा मसला मेंटल इलनेस है, स्पेशली अगर हम यंगस्टर्स की बात करें। सो इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान और
PPMA کی طرف سے افغانستان کو طبی امداد. کل بھی ہم نے دیکھا, ہم نے ڈسکس بھی انفیکٹ اپنے شو میں کیا کہ افغانستان میں ہم انسانی بحران, خوراک کا بحران بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے مختلف شخصیات بہت کام کر رہی ہیں, NGOs بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے بھی ادارے کام کر رہے ہیں. وہ جیسے سینکشنز ان کے اوپر ہیں اس کی وجہ سے کافی زیادہ لمٹائز کیا گیا ہے, تو بڑا اچھا اقدام ہے کہ چلیں کوئی نہ کوئی تو اس پہ آ رہا ہے آگے اور ان کی ہیلپ کر رہا ہے. اور آنے سے زیادہ بہت سی امداد اب بھیجی جا چکی ہے. انفیکٹ یہاں کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, انڈسٹری ہے, اس کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کو افغانستان میں جا کر اسٹیبلش کیا جا سکے. سو ول ڈسکس in detail in the next hour. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک مووی کا ٹریلر بھی ہے which is a comedy movie, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا ٹریلر. سو ڈیلی ڈوز کی ہمارے پاس پہلی انٹرسٹنگ سٹوری ہمارے پاس شام سے ہے, which means سیریا سے ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جب کچھ بھی چیزیں موسٹ آف دا ٹائم افورڈ نہیں کر سکتے, سو ان کے پاس جو آلریڈی اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ سم ہاؤ ریسائیکل کر کے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. سو ایسی ہی انوویشن ہم نے دیکھی. شام میں اس وقت جناب خون جما دینے والی سردی, اٹس ڈیڈلی کولڈ, فریزنگ کولڈ, لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا ہے. ایسے میں ایک شخص جو کہ ہیٹر افورڈ نہیں کر سکتا تھا, اس کو کہیں سے میزائل ملے جو کہ خستہ حال ہو چکے تھے, تباہ ہو چکے تھے. اس نے کیا کیا, ان میزائلوں کو اپنے گھر لے کر آیا, اس کے ہول کو ہیٹر میں تبدیل کیا اور اب وہ بڑے اچھے انداز میں ہیٹر سے ہیٹ جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. سو دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ انسان کئی دفعہ ایسا ڈیسیژن لینے سے پہلے سوچے گا کہ خدا نہ ہوتا چل نہ جائے, کیونکہ بڑا رسکی بھی ہو سکتا ہے. نو یہ تو تباہ ہو چکا تھا نا, خراب ہو چکا تھا. وہ ٹھیک ہے بات, لیکن ایسی چیزوں کا آپ کو پتا ہے جب وہ مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے تو پارٹس ایسے ہڈن بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ یو نیور نو کہ کیا چیز ایسی چیز ہے. اور میرا خیال ہے اس کے چلو انوویشن کی رسک لیتے ہوئے سے ڈرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو ٹرائی نہیں کرنا چاہیے. آپ بچت کسی اور طریقے سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. وہ میرے خیال میں when something is like not in use اور وہ بالکل خراب ہو چکی ہے اور اس کو تباہ ہوئے ہوئے بھی اتنے سال ہو چکے ہیں, سو میرا خیال ہے تب اس کو اس طرح سے یوز کرنا, ریسائیکل کرنا کوئی خطرناک بات نہیں ہو سکتی. روما دوسرے پرسپیکٹیو بھی ہے نا, اکثر ہم نے بڑی ایگزامپلز ایسی دیکھی ہیں کہ لوگوں نے سمجھا یہ بیکار ہے, چیز خراب ہو چکی ہے, بٹ وہ جب اس کو استعمال کی تو کوئی نہ کوئی کبھی بلاسٹ ہو جاتا ہے. کبھی جیسے گن کی تو اکثر اگزامپل دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑی پرانی گھر میں پڑی تھی, کچھ بھی نہیں, وہ ٹرائی کی, کلینینس کے اندر ہم نے دیکھا وہ فائر لگ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے جتنے بھی آرمز ہیں, ایسی چیزیں ہیں, اس کو تھوڑا اوائڈ ہی کرنا چاہیے. ہیومن لائف سے امپورٹنٹ کوئی بھی زیادہ چیز نہیں رکھتی. بٹ اگین اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اپنے پارٹ کے اوپر, انوینشن جو کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے, اسی رول پہ بھائی صاحب نے عمل کیا اور انہوں نے تیار کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے. ایک احتجاج کیا گیا ہالینڈ میں, کووڈ ریسٹرکشنز ہم نے پوری دنیا میں دیکھی اور آہستہ آہستہ جہاں جہاں پر چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں وہاں پر ریسٹرکشنز میں بھی ہم کمی دیکھ رہے ہیں, نرمی دیکھ رہے ہیں. انوکھا احتجاج ان اے وے ہوا کہ ایمسٹرڈیم کا ایک تاریخی کانسرٹ ہال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے وہاں پر عجائب گھر ہیں. obviously جہاں پہ کورونا نے پوری دنیا کو متاثر کیا, بہت سے ممالک کو متاثر کیا, سملر سچویشن تھی ایمسٹرڈیم میں, ہالینڈ میں. اور یہاں پر اب ہم نے دیکھا کہ لاسٹ منتھ جمز کھول دیے گئے, باربر شاپس کھول دی گئیں, بٹ لوگوں کو یہ تھا کہ بھئی یہ چیزیں تو کھل گئی ہیں لیکن ہماری منٹل ہیلتھ کے لیے, جو مطلب انجوائمنٹ کے لیے, لیجر ٹائم کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز مزید بھی ہونی چاہیے جن کے لیے ثقافتی مراکز کا کھلنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو انہوں نے انوکھا احتجاج کیا بیکاز وہاں پر باقی تمام چیزیں, جمز وغیرہ تو کھل چکے ہیں, ثقافتی مراکز نہیں کھلے گئے. سو انہوں نے ثقافتی پوائنٹس پر جا کر وہاں پر اپنی کٹنگز کروائیں, صرف ایک اپنا سمبولک احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے. سو یہ بھی ایک انوکھا احتجاج تھا اور بڑا انٹرسٹنگ قسم کا تھا, ویورز کے ساتھ شیئر کیا. ہاں بالکل, اس میں ایسے ہی ہے کہ ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے ففتھ ویو آئی ہے تو ساری دنیا میں دوبارہ لاک ڈاؤن ان چیزوں پہ جا رہے ہیں, تو اس میں جس کا جو پروفیشن ہے اوبیسلی جب اس کے اوپر ہیمپر ہوتی ہے چیز تو وہ اس پہ مائنڈ کرتا ہے اور وہ برا بھی لگتا ہے انسان کو. اب یہ ایک عجیب چیز تھی کہ انہوں نے باربر شاپ اور یہ تمام سلون اوپن ہے, باقی چیز ایکٹیویٹی جم اوپن ہے, بٹ میوزیم اوپن نہیں ہے. تو اس میں اس طرح کے جب وہ کنٹرڈکشن آئے گی تو پھر لوگوں کا احتجاج تو بنے گا, اور انہوں نے پھر آ کے ادھر میوزیم میں آ کے کٹنگ کرنا شروع کی. بہت ڈفرنٹ قسم کا احتجاج تھا اینڈ پیپل لائکڈ اٹ ٹو بی ویری آنیسٹ.
نیکسٹ اسٹوری کی طرف آتے ہیں. فرانس کی ہے جناب جنہوں نے کھانے پینے اور رہنے کی ایک ڈگری متعارف کروا دی اور آپ اس میں ماسٹرز کر سکتے ہیں. سو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی ڈگری کرنی چاہیے بیکاز میں بہت زیادہ شوقین ہوں کھانے پینے کی. سو یہ دیکھیں مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو اس کے کورس میں شامل کی گئی ہیں. اچھا جوکس اپارٹ اس کا پرپز یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایٹ سم سٹیج بہت سی سوشل سچویشنز کا سامنا ہوتا ہے جس میں آپ کے حالات بگڑ بھی سکتے ہیں, آپ کے حالات ویری بھی کر سکتے ہیں, بہت سے کلچرل چینجز بھی آ سکتے ہیں. سو ان تمام چیزوں کو اس لیے متعارف کروایا گیا ہے کہ ایک انسان جو بھی کوئی یہ ڈگری حاصل کرے, جو بھی یہ کورس کوئی کرے, اس کو پراپر انداز میں ٹریننگ دی جائے کہ بھئی کن حالات میں کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے, کس طرح سے رہنا ہے, کس طرح سے بجٹنگ کرنی ہے, کس طرح سے کھانا پینا ہے, کس طرح سے آپ رہ سکتے ہیں. اس ڈگری کا مقصد اصل میں یہ ہے. لارجسٹ پرسپیکٹیو میں آپ نے جس طرح بتایا یہ بڑی زبردست چیز ہے, ایک ڈیفرنٹ فیلڈ انٹروڈیوس کی انہوں نے. اور میرا خیال ہے کہ اب جس طرح کی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس طرح کی چیزیں آنے سے اویئرنیس لوگوں میں بڑھے گی اور ہر چیز کا پازیٹیو امپیکٹ آپ لیں گے. اور پلس یہ کہ آپ صرف لمیٹائز نہیں کرتے اپنے آپ کو, ڈفرنٹ چیزوں کو ایکسپلور بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو جسٹ اس کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ہر سرکمسٹانسز کے اندر اپنے آپ کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے, یہ سب سے اصل چیز ہے. اور لوگ ہوتا کیا ہے کہ روما ہمارے بھی یہی ٹینڈنسی ہے کہ زیادہ چیز ہے تو زیادہ لمبا کھانا پینا دسترخوان بڑھا لیا جائے, کم ہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتے لوگ. تو یہ میرا خیال ہے ہیومن سائیکی کے لحاظ سے اچھی پرسپیکٹیو میں چیز بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ سٹوری کی طرف آئیں. سٹوری ہمارے پاس جناب یہ ہے کہ پی ایس ایل کا نیا گانا آگے دیکھ ریلیز کر دیا گیا ہے. سنگرز جو ہیں جناب وہ عاطف اسلم ہیں اور آئمہ بیگ ہیں. جب یہ ٹویٹر پر آیا اور اس پر ٹرینڈنگ میں بھی ہے, لیکن لوگوں نے اس کو, کچھ لوگوں نے پسند کیا, بہت سے لوگ اس کو سن کے علی ظفر کو یاد کرتے دکھائی دیے. بہت کرٹیسزم بھی سامنے آ رہا تھا کہ نہیں, عاطف اسلم بھی ایک رائٹ آپشن نہیں تھے, رائٹ چوائس انفیکٹ نہیں تھے. یہ گانا جو تھا وہ علی ظفر کو ہی گانا چاہیے تھا. میرے خیال میں وہ ان کا ایک کیا کہتے ہیں کلک ہو گیا وہ لوگوں کو اور وہ چل گیا. انہوں نے پہلے تینوں سیزن میں جو سانگ سے سارے کلک کی ان کے کیے, تو وہ بس ایک ایسوسیشن ہم جسے کہہ سکتے ہیں, ٹیگنگ کہہ سکتے ہیں, وہ ان کے ساتھ لگ گئی. اور اوبیسلی باقی جنہوں نے گایا بعد میں انہوں نے بھی اچھا گایا, بٹ اس طرح شاید وہ ہائپ نہیں لے سکے جس طرح علی ظفر نے لی. اور اسی لیے میرا خیال ہے جب بھی کوئی نیا سانگ آتا ہے تو ایکسپیکٹیشن لیول اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جس طرح علی ظفر نے گایا. اچھی چیز میں بتاؤں, ایٹ لیسٹ جو لاسٹ جو سانگ تھا آپ کو یاد ہوگا نصیب العال کا, جس پہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی شعیب اختر کے کمنٹ, تو اس کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس طرح کی ابھی کنٹروورسی نہیں آئی, بٹ ابھی اس کو کمپیریزن علی ظفر کے اندر لے آئے. بٹ میرے خیال میں کمپیریزن بنتا نہیں ہے نا, ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, اور ان کی وہ چیز اس ٹائم پر کلک کر گئی. ہو سکتا ہے اس ٹائم پر اگر عاطف اسلم نے بھی یہ گانا گایا تو لوگوں کو کلک کر جاتا, اور اس میں ان کی چلے سنگنگ کا کمال ہے, بٹ میوزک لیرکس بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایون روما میں اگر نصیب العال کی بھی ہم بات کریں کہ جو ان کی اپنی کیپیسٹی ہے, جو سٹائل ہے, جس طرح کے فوک سنگر ہیں, تو اس لحاظ سے انہوں نے بھی ٹھیک ہی گایا تھا. بٹ وہ اوبیسلی ہم لوگ کچھ کرٹیسائز کرنے میں لمٹ کراس کرتے ہیں, بہت آگے چلے جاتے ہیں, اور وہ کافی زیادہ کرٹیسزم چلا. اتنا لوگوں نے میچز کو نہیں ڈسکس کیا جتنا لاسٹ شو کیا تھا, سانگز کو کر لیتے. بٹ اینی ویز مجھے تو خیر پسند آیا ہے. نیکسٹ سٹوری کی, اور نیکسٹ سٹوری جناب ہمارے پاس یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک نے پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کا حلف اٹھا کر تاریخ رقم کر دی ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد صاحب نے ان سے حلف بھی لیا اور پراپر اس کی تقریب منعقد کی گئی. اینڈ اپارٹ فرام دس, ان کے بارے میں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ انتہائی قابل خاتون ہیں اور میرٹ پر انہوں نے ہمیشہ سے ڈیسیجنز کیے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ان کا یہ جو معاملہ تھا تقرری کا تھوڑا سا کنٹروورسی کا شکار ہوا, بیکاز اس میں سینیورٹی کے کچھ ایسپیکٹس کو لایا جا رہا تھا. کل جب انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد میڈیا کے کچھ لوگوں نے جب چیف جسٹس صاحب سے کچھ سوالات کیے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ایز اے جج پرائرٹی دیں گے یا ایز اے خاتون, سے ان کا جواب تھا خاتون کے طور پر. پھر سینیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے میڈیا کولیگز سے انہوں نے سوال کیا, سو انہوں نے جواب دینے سے ہی لائک انکار تو نہیں کیا, بٹ انہوں نے اس چیز کو ایوائڈ کیا. بٹ اینی ویز بڑی خوش آئند بات ہے, اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. سو بہت زبردست ہے, اور بہت سے لوگوں کی بینگ اے لائر آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی ریپیوٹ جو میں نے بھی پہلے جب یہ ہم پریکٹس کر رہے تھے تو دیکھا کہ بڑی زبردست ان کی ریپیوٹ تھی اور بڑی ایک آنریبل قسم کی جج تھی. اور اس میں سیکنڈ چیز روما اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 50% جو ہے نمائندگی خواتین کی وہ کمپلیٹ کر دی ہے آفٹر 74 ایئر. یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہ چھوٹے چھوٹے جو اس میں پکس ہم فیل ہو رہے ہیں, اس طرح کے ڈیسیژن جو آ رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا قدم ہے. اور کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو جو ایکویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں,
اور ویمن رائٹس کی پرٹیکولرلی اگر ہم ڈسکس کریں تو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا اقدام ہے اور یہ آگے آنا چاہیے سب کو. ٹھیک ہو کیا. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انتہائی سخت اور با اصول جج بھی ہیں اور خاتون بھی ہے. سو میرے خیال میں خاتون کا یہ والا ڈیکورم بنتا ہے, ہونا چاہیے خاتون کو تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا چاہیے, جج کو بھی ہونا چاہیے اور بینگ فیمیل بھی آپ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. نیکسٹ سٹوری کی طرف, اینڈ the next story is the last story of our daily dose. دبئی ایکسپو میں دنیا کے سب سے بڑے قرآن مجید کا نسخہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. پاکستان پیویلین میں اس کی نمائش کی گئی اور اس کا افتتاح پاکستان کے وزیر تجارت جناب عبدالرزاق داؤد صاحب نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عالمی ایوارڈ یافتہ آرٹسٹ ہیں شاہد رسام 200 انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ انمول نسخہ تیار اس وقت کر رہے ہیں. اس کے پہلے سورہ رحمان کے پہلے 6 صفحات کو ابھی تک پیش کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں پورا قرآن پاک کمپلیٹ ہونے کا امکان ہے. اور سب سے زبردست اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ سونے اور تانبے سے تیار کیا جا رہا ہے, اس کی تاروں کا اس میں استعمال کیا جا رہا ہے. کچھ ویژولز بھی ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اس میں کافی لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے. میرے اپنے انکل ہیں وہ عامر رضا, وہ لکھتے ہیں اس میں پیٹنگ کے تھرو وہ قرآن پاک لکھتے ہیں. بٹ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ تانبے اور سونے کی تاروں کے ساتھ بنایا گیا اور اس کے جو سائز ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت مطلب وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو نظر آ رہا ہے. اور یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ کے جو دین کے ساتھ لگاؤ کو بھی شوکیس کرتی ہیں اور آپ کی ایک نئی جنریشن کے لیے بھی بڑی الیورنگ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو ویورز یہاں پر ہمارا ڈیلی ڈوز اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی ہم ایک شارٹ بریک کرنی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بہت سی چیزیں بہت سے موضوعات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. بائے بائے سلون, ہیلو اینڈ فرینڈز. تو جناب خواتین کی بیوٹی کو لے کر ہم بات کریں گے بیکاز خواتین اپنی بیوٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہیں اور بہت زیادہ انفیکٹ اگر ہم کہیں کہ ایکسٹرا کانشیس ہوتی ہیں سو یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا. اور اگر ہم بیوٹی کے اسپیکٹ میں دیکھیں سو بہت سی خواتین ایسی ہیں جو انوانٹیڈ ہیئر سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں. آبویسلی جب انوانٹیڈ ہیئر ہوں گے تو آپ کی وہ خوبصورتی کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں, ماند کر دیتے ہیں. سو اس کے لیے بہت سے پروسیجرز ہیں جن کو آپ کو مطلب پراپر ٹائم نکال کر آپ کو کسی سیلون جانا پڑے گا یا کہیں پہ بھی جا کے سروسز لینی پڑیں گی. اچھا جب آپ اس کے لیے ٹائم نکالیں گے سو نارملی یہ چیز تھوڑی سی ٹائم کنزیومنگ ہو جاتی ہے. خواتین آج کل بہت زیادہ بزی ہیں, کچھ تو ورکنگ لیڈیز ہیں جو باہر کام نہیں کرتی, ان کے اوپر گھر کی بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. سو ایسے میں کوئی ایزی اور کوئک وے ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بچ سکے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین اس چیز سے اگری بھی کریں گی کہ جب آپ کسی بھی سیلون پر جاتے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کے پروسیجرز کرواتے ہیں سو وہ موسٹ آف دا ٹائم بہت پینفل ہوتے ہیں اور اگر آپ بار بار ان پروسیجرز کو ریپیٹ کریں سو وہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ لوز بھی کر دیتے ہیں اور انفیکٹ ڈل بھی بنا دیتے ہیں. اس کے لیے انفرنچ از دی بیسٹ فارمولا. اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی, بھی شیئر بھی کروں گی, جو آپ کی اسکن کو بہت زیادہ سلکی اسموتھ بناتی ہیں. پلس یہ بہت زیادہ بچت کے اسپیکٹ میں ہم دیکھیں تو آپ کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ بچ سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ ایزی ٹو یوز ہے, کوئک ٹو یوز ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر بھی جانا ہے اور آپ نے اپنے انوانٹیڈ ہیئر سے چھٹکارا پانا ہے سو اس کے لیے انفرنچ کو آپ فوری طور پر استعمال کر سکتے ہیں. لیس دین 5 منٹس میں آپ اپنی باڈی کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کا خاتمہ ممکن بنا سکتے ہیں. پلس مزیدار بات کہ یہ لوشن میں بھی اویلیبل ہے اور کریم میں بھی اویلیبل ہے, ایون اس ساشے میں بھی اویلیبل ہے. پلس اس کے اگر ہم فارمولا کو دیکھیں سو اس میں شامل ہے بیبی آئل اور اس کے ساتھ ساتھ موئسچرائزر. جب آپ اس کو یوز کریں گے سو آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ سلکی ہو جائے گی, بہت زیادہ اسموتھ ہو جائے گی. یہ ایک نیا فارمولا ہے جو انفرنچ کی جانب سے متعارف کروایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات کہ اس میں روز فریگرنس کا استعمال کیا گیا ہے, اس میں گلابوں کی خوشبو شامل ہے. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ہیئر ریموونگ کریمز کا استعمال کرتے ہیں سو ان کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ وہ وائڈلی اسپریڈ کر جاتی ہے اور بہت زیادہ آپ کو اریٹیٹ انتہا کا کر رہی ہوتی ہے. سو یہ جو روز فریگرنس ہے یہ آپ کو بہت زبردست قسم کی فریگرنس دے گی. اس کے ساتھ ساتھ بیبی آئل ہے, موئسچرائزر ہے, اسکن کو سلکی اسموتھ رکھیں گے. پلس آپ لیس دین 5 منٹس اس میں یہ تمام کام کر سکتے ہیں. لائک
लाइक लेस देन 5 मिनट्स में आप अपनी बॉडी के गैर ज़रूरी बालों का खात्मा मुमकिन बना सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, इनफ्रेंच आपके लिए ला रहा है कीमती इनामात जीतने का मौका। 20 सेकेंड्स की एक वीडियो आपने हमें इस इनफ्रेंच के किसी भी पैक के साथ हमें शेयर करनी है और वीडियो 20 सेकेंड्स की होनी चाहिए। उसके बाद आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे 030693197949। इस पर हमें ये वीडियो शेयर करें और उसके बाद आप लकी ड्रॉ का हिस्सा बनकर बहुत से कीमती इनामात जीतने का मौका भी पा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अभी इसी के साथ हम शो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोगों की एंटरटेनमेंट की। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो पहले ही थोड़ा सा ज़बूहाली का शिकार कह लें थी और उसके बाद हमने देखा कि जब कोविड आया तो सिचुएशन थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जब हुई, फिर इसमें हमने देखा कि बहुत से सिनेमाज जो हैं वो खुल चुके हैं, लेकिन हमने बहुत से जब मूवी डायरेक्टर्स को अपने शो में आने की दावत दी, अपने प्रोड्यूसर्स को शो में आने की दावत दी, तो उनका यही कहना था कि हमारी बहुत सी मूवीज़ तैयार पड़ी हैं बट जो सिनेमा मालिकान है वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते। तो तब भी हमने एक रिक्वेस्ट अपने देखने वालों से की थी कि सिनेमा मालिकान को भी चाहिए कि जो मूवी बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन के लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ भरपूर किस्म की कोऑर्डिनेशन की जाए, प्रॉपर तरीके से मुल्क में जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी बहाली के लिए काम किया जाए और मिलजुल कर काम किया जाए। ये नहीं कि आप सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज लगा रहे हैं या अपने जो आपने सेट किए हैं कि भाई ये मूवी हमें ज्यादा रेटिंग दे सकती है, ज्यादा ऑडियंस दे सकती है, सिर्फ आप वही लगाएं। नहीं, आपने पाकिस्तानी मूवी भी लगानी है सिर्फ इस माइंडसेट के साथ कि हमारे यहाँ पर बहुत सी चीजें अभी मुतासिर हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी हैं, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो उस तरह से सही नहीं, बट इसमें हमने क्या करना है कि अपने ही लोगों को आगे आने का मौका देना है। टैलेंट की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बट इसमें हमने कोलैबोरेशन के साथ चलना है। हुकूमत को इनफैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक और बहुत अहम बात, जहाँ पर हमने इंडस्ट्री की बात की है, बहुत सी चीज़ें हम अपने आने वाले शोज़ में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ज़रा क्रिकेट पर बात कर ले जनाब, और ICC के अवार्ड्स की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कामयाबी का भाई जश्न मनाया जा रहा है। और अगर हम देखें तो हमारे ऑलराउंडर कप्तान बाबर आजम जो हैं उनको ODI में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और बाबर आजम के लिए बहुत सी मुबारकबाद। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सिर्फ यही नहीं बल्कि शाहीन शाह अफरीदी ने भी अवार्ड अपने नाम किया है, मोहम्मद रिजवान भी इस अवार्ड लिस्ट का हिस्सा है। सो जबरदस्त है। इरफान जहीर वैसे तो मेरे आज को होस्ट थे, को एंकर थे इस शो के लिए, बट अब जरा उनको एनालिस्ट के तौर पर लेते हैं। इरफान, ओवर टू यू, बताइएगा भाई। जी ऐसे ही है, ये बड़े सालों के बाद हुआ कि पाकिस्तान ने 3-4 किस्म के अवार्ड अपने नाम लिए। सबसे पहले बात करें तो पहले मोहम्मद रिजवान बेस्ट प्लेयर उनको दिया गया T20 के अंदर। बाबर आजम ने ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया, बहुत आउटस्टैंडिंग। प्राइम मिनिस्टर ने भी खासतौर पर इनको मुबारकबाद दी। फिर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस पूरे साल के दी अंदर। उनके जो कंटेस्टर थे वो केन विलियमसन थे और डिफरेंट और प्लेयर भी थे, बट उसमें सबसे बड़ी चीज़ शायद ये थी कि उनको सर गैरी सोबरस शील्ड दी गई, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड कंसीडर किया जाता है। फिर इसी तरह फातिमा सना, जिनको वुमेन इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे दिया गया अवार्ड। तो ये 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को डिफरेंट अवार्ड दिए गए और मेरा ख्याल है कि ICC की तरफ से एक इस तरह की रिकग्निशन पाकिस्तानी प्लेयर को मिलना बड़ी खुशाइन बात थी। और साथ साथ जो बाबर आजम की एक और चीज़ थी कि जो ICC ने T20 टीम भी अपनी डिक्लेयर की, उसमें भी कैप्टनसी जो थी बाबर आजम को दी गई है। तो ये सारी अगर चीज़ों को देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की अचीवमेंट थी पाकिस्तानी टीम के लिए और बाबर आजम के लिए इटसेल्फ। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खुशाइन चीज़ है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये प्रोग्रेस करेंगे 2022 में भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा शो में आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकल सिनेरियो को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वाकया हुआ, वाकया नहीं इनफैक्ट न्यूज़ जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया की और उसके बाद सोशल मीडिया पर आई, ट्रेंडिंग में भी रही। हमने देखा कि शहजाद अकबर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और ये जो इस्तीफ़ा था वो उन्होंने ट्विटर पर दिया। अच्छा, इससे पहले अगर हम इरफान थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएँ तो बहुत सी कयास आराइयाँ ऑलरेडी चल रही थी। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा नाला थे कि शहजाद अकबर साहब
साहब ने अभी तक उस तरह से डिलीवर नहीं किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ एहतसाब का नारा लेकर हुकूमत में आई थी। अब अगर हम देख लें तो इन 3 सालों में हमें कोई खातिर ख्वाह चीज़ें जो हैं वो होती नहीं। इससे पहले जब उन्होंने मतलब जलसे करते थे 2018 के इंतखाबात से पहले, तो वो यही एक बात कहते थे कि मैं चोरों और डाकुओं को छोड़ूंगा नहीं, और उसमें बिलखुसूस वो नाम लेते थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का। एहतसाब का नारा लेकर आए, उसके बाद हमने देखा कि एसेट रिकवरी यूनिट भी कायम किया गया, शहजाद अकबर साहब की ही सुपरविजन में वो था, फिर उनको उसके बाद मुशीर का भी कलमदान सौंप दिया गया। बट अगर हम अब देखें तो इमरान खान साहब खुश नहीं नजर आ रहे थे, और अब तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया है। बट ये जो चीजें थी, ये पिछले 2 हफ्ते से हम सुन रहे थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है, बिकॉज हमने देखा कि बहुत से इजलास ऐसे हुए थे जिसमें गर्मा गर्मी भी थोड़ी सी देखने में आई, और ये भी देखने में आया कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा शहजाद अकबर साहब को एक इजलास में कि उनको ब्रीफ किया जाए अबाउट द एहतसाब थिंग, सो उनकी डॉक्यूमेंटेशन कुछ और कह रही थी, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए सो उनकी जो ब्रीफिंग थी वो कुछ और कह रही थी। सो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। अभी भी बहुत सी कयास आराइयाँ चल रही हैं, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है, इस इस्तीफे की वजह क्या बनी, इस वक्त सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर शो में हमें ज्वाइन करिए। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, कयास आराइयां शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे को लेकर बहुत ज्यादा चल रही हैं, आप एक्चुअल वजूहात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया रोमा। बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का, क्योंकि तहरीक इंसाफ का नाम भी तहरीक इंसाफ है, तो इसकी बेसिक प्रेमिस जो थी हमारी पार्टी की थी यही एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि देखिए दुनिया में कोई किसी किस्म का मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसमें रूल ऑफ लॉ ना हो, जब तक उसमें गरीब और अमीर के लिए एक लॉ ना हो, और वो लॉ सिर्फ उसी सूरत में बनता है जब अकाउंटेबिलिटी होती है, जब लोग इस बात का उनको इदराक होता है कि वो गलत काम करेंगे तो उनकी पूछगिछ होगी। अगर उनको ये पता हो कि क्योंकि मैं अमीर हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, और कानून के हाथ छोटे हैं और हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, तो ये जो हमारे मुल्क में एक नजरिया जरूरत, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी परसों अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद पाकिस्तान में नजरिया जरूरत ने ऐसा पनपा, ऐसा उसको लेके हम आगे चले कि 74 साल हो गए, अभी तक नजरिया जरूरत से ही हमारी जान नहीं छूट रही। यानी हम हर वक्त शॉर्ट टर्म एडहॉक डिसीजंस लेते हैं और लॉन्ग टर्म मुल्क के मफाद में काम करने से इज्तनाब करते हैं, और अपने जाती मफाद को हमेशा मुल्क के मफाद पे तरजीह देते हैं। अब मसला ये है कि ये एक आदमी का मसला नहीं है, प्रॉब्लम तो पूरे आपके सिस्टम में है, आपके माशरे में है, और अनफॉर्चुनेटली हम में है, क्योंकि हम इस माशरे और सिस्टम का हिस्सा हैं। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 3.5 साल में इतनी मीडिया पे गुफ्तगू हुई, इतने लोगों के बारे में बातचीत हुई कि जी फलां ने ये किया, उसके ऊपर ये 16 अरब रुपए शहबाज शरीफ साहब की चीटियां निकली, उनके मुश्ताक चीनी वाला और पापड़ वाला और पता नहीं कौन। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जिन लोगों पे इल्जामात थे उनके ऊपर मीडिया ट्रायल्स हुए, उनको कुछ लोगों को जेलों में भी रखा गया, लेकिन उसके बाद वो सब लोग रिहा हो गए। आपने देखा खुर्शीद शाह साहब, जो भी हम किसी के बारे में देखे जी, जब तक किसी पे जुर्म साबित ना हो वो मुल्जिम ही होता है, और ये सिस्टम का एक इशू है। तो अगर एहतसाब नहीं होगा तो फिर आपकी सारी प्रेमिस ही हट जाती है। तो जाहिर है अगर मुझे कोई काम सौंपा गया है और उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर मेरे से अच्छा, यानी कि जो कयास आराइयां हम सुन रहे हैं उनमें हकीकत भी है कि वो डिलीवर नहीं कर पाए, इसीलिए उनसे इस्तीफा लिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं आई एम अ सेनेटर, मैं सेनेट में जाती हूँ, मैं आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या डॉक्टर साहिबा, एक और आप टेलीविजन देखते हैं जी जी, और हम एक अवाम की हैसियत से देखते हैं कि क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है और डिलीवर क्या हो रहा है, तो जाहिर है देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी तो शहजाद अकबर ने जिस तरह 100 लोगों के नाम लिए, 280 अरब की बात की इन्होंने, स्विस अकाउंट के अंदर पाकिस्तानियों के हैं, तो अगर ये कुछ रिकवर भी नहीं कर सके तो अकाउंटेबल तो हर बंदे को होना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि ये कह देना या एंड में रिजाइन करके चले जाना बड़ा आसान काम है, और जो टास्क दिया गया वो फुलफिल ही नहीं किया?
देखिए अब बात ये है ना कि हम तो इसको देख सकते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन अब बात तो सारी यही है ना कि पाकिस्तान में हर आदमी जो है, अब शहजाद अकबर साहब की क्या डिटेल्स है मुझे तो उसके बारे में नहीं पता, मुझे तो कोरोना था, मैं अभी लाहौर में ही बैठी हूँ, ठीक है, तो मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता कि क्या उसमें, लेकिन मैं आपको वो एक आम तासुर दे रही हूँ जो एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज पार्लियामेंटेरियन जब मैं चीजें देखती हूँ तो मुझे भी तशवीश होती है ठीक कि है, ये क्या हो रहा है, लेकिन असली मसला ये यानी है कि ना कि तशवीश ये सिर्फ आवाम हमारा को नहीं है, रहनुमाओं को भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका हमारे साथ शो में मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आज़ादी इजहार राय सल्ब करने का एक और भारतीय जाबिराना इकदाम अगर हम देखें तो भारत में पाकिस्तान के बहुत से यूट्यूब चैनल्स जिनके हम फिगर्स को अगर हम देखें तो तकरीबन 35 के करीब यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स लोगों के उनको ब्लॉक कर दिया गया है। रीजंस इसकी क्या बनी, मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं, बट अगर हम देखें तो हमारे बहुत से मीडिया इंडस्ट्री के एंकर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया गया है। मलिहा हाशमी इज वन ऑफ देम, जो कि हमारे साथ पब्लिक न्यूज की अगर बात करें तो यहाँ पर शो भी होस्ट करती हैं। मलिहा ही इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच मलिहा एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। मलिहा, सबसे पहले ये बताइएगा कि व्हाट वाज द कंटेंट दैट यू वर एक्चुअली शेयरिंग, जिसकी बुनियाद पर आपको लगता है कि आपका चैनल जो है इसको बैन कर दिया गया है भारत के अंदर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें एक तो चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि YouTube चैनल्स बंद हो गए हैं। YouTube चैनल्स नहीं बंद किए गए, बेसिकली पाकिस्तान के ये 35 ऐसे YouTube चैनल्स और 2 ट्विटर हैंडल्स हैं जिनको इंडिया में बैन कर दिया गया है। ट्विटर हैंडल तो जाहिर है वो आसानी से सस्पेंड करवा लेते हैं क्योंकि ट्विटर इंडिया का ट्विटर कंपनी पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है, उनके स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा उसके साथ वाबस्ता हैं, लिहाजा ट्विटर कंपनी टेंड्स टू लिसन टू ट्विटर इंडिया अ लॉट मोर देन दे शुड। अब मसला ये है कि पाकिस्तान से चलने वाले समेत मेरा भी यूट्यूब चैनल 35 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको भारत की आवाम ना देख सके, इसलिए वहां पर एक कदगन लगा दी गई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी तो कई चैनल्स यकीनन इंडिया के कंटेंट को कवर करते होंगे, इंडियन गवर्नमेंट को भी टेक ऑन करते होंगे। मैं आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने चैनल पर सबसे ज्यादा अगर किसी इशू पर बात की है तो वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद करप्ट एलिमेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठकर हमारी रियासत को खोखला कर रहे हैं, हमारे रियासती इदारों को जो गालियां बकते हैं, पाकिस्तान की मिट्टी को जो गाली निकालते हैं, उनके खिलाफ मेरा तो ज्यादा प्रेडोमिनेंटली जिहाद रहा है। हाँ, भारत पर तब जरूर बात की जब कश्मीर की बात आई, वो भले फिर भारत के अंदर बसने वाली माइनॉरिटीज हों, दलित्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ जो कि माइनॉरिटी में भी नहीं शामिल होते, ठीक ठाक तादाद में भारत में मौजूद हैं, उनके साथ बुरे सलूक पर और जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम की जाती हैं उसके खिलाफ हम ज्यादातर आवाज उठाते हैं, जिस पर जाहिर है कि उनको बहुत ही ये गिनाह गुजरा। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो पाकिस्तान के करप्ट एलिमेंट्स की भी इस कदर हमदर्दी मोदी सरकार की हुकूमत में पाई जाती है कि वो ये भी कबूल करने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं या पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक एग्रेशन मौजूद है करप्ट एलिमेंट्स के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। यहाँ पे ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि मौजूदा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, अब उनके सियासी हरीफ हों या हलीफ हों, उनके वेल विशर्स हों या नाकिदीन हों, सब इस चीज़ पर तो सेम पेज पर हैं कि इमरान खान खुद ईमानदार है। उनकी टीम में कुछ गलत लोगों का मौजूद होना एक ऐसी बात है जिस पर उनके नाकिदीन और उनके वेल विशर्स इक्वली बिलीव करते हैं कि अपनी टीम को उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन कैसी दिलचस्प बात है कि भारत के अंदर, चूंकि मैं आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन इंडियन मीडिया ऑल्सो, सो आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट कि भारतीय मीडिया पर नवाज शरीफ, जरदारी और जो दीगर करप्ट एलिमेंट्स हैं जिन पर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर करप्शन पर सवाल किए जा रहे हैं, वहां पर उनको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है और इमरान खान को बिल्कुल उसी नफरत का निशाना बनाया जाता है जो पाकिस्तान की फौज को जिस तरह बनाया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान की रियासत को बनाया जाता है। सो ये बेसिकली एक सोचा समझा मंसूबा है कि वो तमाम आवाजें जो पाकिस्तान के स्टेट के नैरेटिव को प्रमोट कर रही हैं, प्रोजेक्ट कर रही हैं दुनिया में, उनको कम से कम भारत में इस हद तक दबा दिया जाए
کہ ظاہر ہے اچھا ہماری ملیحہ، ویڈیوز جو میں نے کے آپ کی نیچے جو گفتگو comments سے آتے اخذ ہیں، کی ہیں، اس بہت سی comment چیزیں section میں ہمارے انڈین سبسکرائبرز کی ٹھیک ٹھاک تعداد موجود ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہوتی ہے اس پر ظاہر ہے کہ جب آواز اٹھتی ہے تو ٹھیک ہے ملیحہ، آپ کا اس پر موقف بھی آ گیا، کچھ چیزیں آپ نے ہم سے شیئر بھی کر لی، مودی کو بھی سختی سے ٹیک آن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ملیحہ، یہاں پر آپ نے جس طرح سے اپنی گفتگو کے دوران کہا ہے کہ ہمارے یہاں پر جن لوگوں پر کیسز چل رہے ہیں یا اور بہت سی چیزیں انڈیا میں وہ بہت پازیٹیو انداز میں ان کے سوشل میڈیا پر چلائی جاتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا پھر ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی ایسا کانٹینٹ اپنے پاکستانیوں کے لیے بلاک کر دینا چاہیے، بیکاز آپ کی بہت زیادہ زبردست جی مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا تو چھوڑیں، سوشل میڈیا پہ تو جس طرح آپ کو EU ڈس انفارمیشن لیب کی بھی ساری رپورٹ آئی، وہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، اور پاکستان کی فورن منسٹری نے باقاعدہ ایک ڈوسیہ بنا کے دیا، یونائٹڈ نیشنز میں جمع کروایا، بتایا پوری دنیا کو کہ کیسے فیک اکاؤنٹس اور ایسے لوگ جو کب سے انتقال کر چکے ہیں ان کے نام استعمال کر کے مس یوز کر کے پاکستان کے خلاف نیریٹو پروموٹ کیا جا رہا تھا. ان کے مین سٹریم میڈیا باقاعدہ اس کیمپین کا حصہ ہے کہ جس میں پاکستانی جو ایماندار لیڈرشپ ہے، جو ایماندار لوگ ہیں، جو کسی بھی طرح پاکستان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کو بدنام کیا جائے، اور جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی اینٹیٹیز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، گلوریفائی کیا جائے. اب آگے آپ کے اس سوال کی طرف کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے، دیکھیں ہم تو ان پر اس وقت کوئی بات کریں جس وقت ہماری اپنی چیزیں درست ہوں. ہمیں تو سب سے پہلے، ابھی پچھلے سیگمنٹ میں میں سن رہی تھی اسٹوڈیو میں آپ کی گفتگو شہزاد اکبر کے حوالے سے آپ پوچھ رہی تھیں ڈاکٹر زرکا سے، میں آپ کو بتاتی ہوں شہزاد اکبر کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو اس وقت PM آفس سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کارکردگی سے پرائم منسٹر سیٹسفائیڈ نہیں تھے. پرائم منسٹر از آف دا ویو کہ شہزاد اکبر اس سے بہتر پرفارمنس دے سکتے تھے جو انہوں نے دی. لیکن یہاں پر having said that یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ وہ تمام کرپٹ ایلیمنٹس جن کے ارد گرد جب آپ قانون کا نرغہ تنگ کرنے لگتے ہیں، ان کو قانون کے نرغے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس نظام کو ہی اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. وہ بھلے نیب کے اندر، FIA کے اندر، دیگر قانونی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے جسے کہتے ہیں ہینڈ اینڈ گلو ہونا، ان کے اپنے ہی کچھ ایسے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملیحہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ویئرز ابھی ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویئرس ای کامرس پر بات کریں گے، فری لانسنگ پر بات کریں گے. پہلے بھی ہم اس ٹاپک پر بہت زیادہ بات کر چکے ہیں بیکاز لوگوں کی دلچسپی اس میں بہت زیادہ ہے. اسپیشلی اگر ہم ینگسٹرز کو دیکھیں تو آج کل بہت سے ینگسٹرز جو ہیں وہ آن لائن کام کر کے، جس میں نہ آپ کے پاس کسی جگہ کی قید ہوتی ہے، لوکیشن آپ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت بھی جو ہے وہ اپنی مرضی کا مقرر کرنا ہوتا ہے، اور آن لائن آپ گھر بیٹھے کام کرتے ہیں اور آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، کما رہے ہیں لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو ڈگریز بھی بہت ضروری ہیں بیکاز ڈگری جو ہے وہ بہت زیادہ مینڈیٹری ہے. آپ نے اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری کوالیفیکیشن یہ ہے. لیکن ڈگری کے ساتھ ساتھ میں اپنے سراؤنڈنگز میں سے بہت سے ینگسٹرز کو جانتی ہوں جو بہت زیادہ آن لائن کام کر رہے ہیں، ڈگری بھی کر رہے ہیں، پر اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اسکلفل ہونے کی ضرورت ہے، بٹ وہ اسکل کس طرح سے ہو سکتے ہیں اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. اور یہ اس چیز کا عرفان اگر ہم دیکھیں تو ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھا ہے کووڈ کے دوران، جب لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی، انہوں نے ورک فرام ہوم کرنا تھا. اس دوران پہلے بھی یہ چیزیں تھیں بٹ یہ چیزیں بہت زیادہ ملٹی پلائی ہوئی ہیں کووڈ کے دنوں میں سے. کووڈ سے اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ہمیں ایک فائدہ ہوا ہے سو یہ کہنا ہرگز بے جانا ہوگا. ویسے کووڈ نے کوئی فائدہ نہیں کیا لوگوں نے کہ چلیں ایٹ لیسٹ جو جاب لیس ہو گئے وہ ایک بڑی اچھی آپشن ان کو ملی کہ انہوں نے گھر بیٹھے کام کیا اور اپنی ارننگ کی. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کہی کہ آپ نے اصل ایجوکیشن نہیں چھوڑنی. اس کا نقصان ایک یہ ہوتا جا رہا ہے کہ انفارچونیٹلی جو ینگسٹر ہیں وہ ایجوکیشن کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کر کے آن لائن ارننگ کی طرف ٹینڈنسی کر رہے ہیں. زیادہ تو میرا خیال ہے ڈگری از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، وہ تو ہونی چاہیے بٹ یس اسکل بیسڈ ایجوکیشن کا ٹرینڈ بھی اب آنا چاہیے. میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں، جس طرح سے لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، ینگسٹرز لے رہے ہیں، اس کو کورسز کا حصہ بنانا چاہیے. بٹ اینی ویز اس وقت فری لانسنگ ایکسپرٹ طارق سہیل صاحب ہمیں شو میں جوائن کریں. طارق صاحب تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو آور شو. سر بہت سے لوگ اس وقت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آن لائن، ہم تو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آن لائن آپ لاکھوں کما سکتے ہیں، بٹ ہاؤ، کس طرح سے جو کما رہے ہیں وہ کس طرح سے کما رہے ہیں؟ لیکن دو سمپل اس کے فیزز میں جواب دیتا ہوں. ایک تو نمبر 1 کیا یہ پاسبل ہے،
پہلے تو یہ بھی ایک ہے نا کہ پاکستان میں ٹرینڈ چل پڑتا ہے اور لوگ اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل پاسبل ہے. میرے پاس میں خود بھی آئی ایم ناٹ اے پرسن جو میں کہتا کہ میں بڑا کوئی جینیس اور اس طرح کا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بٹ ایک اسکل ضرور سیکھنا ہے آپ نے پہلے فیز میں, جس کے بعد پھر اگین آپ فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں, ایون سوشل میڈیا جو فیس بک ہے, اس پر جا کے اگر آپ طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں تو آپ کو کلائنٹیج مل جاتی ہے. اور کووڈ واقعی بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے. میں تو ہر جگہ کہتا پھرتا ہوں یہ بات کہ صرف اس سیکٹر کے لیے, شعبے کے لیے, ویسے تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ تباہ کن ثابت ہوا ہے کہ اب ہر چیز, ایون اگر آپ ایک لائر ہیں, آپ جائیں فائیور پہ گگ بنائیں, لوگوں کی جو کیسز ہیں وہ بنا کے ان کو دیں, کیونکہ ہم برٹش لاء کے تحت رہتے ہیں. میں کسی چینل پہ تھا, وہاں پہ ایک سنگر تھے وہ جو ہمارے کلاسیکل ہوتے ہیں, ان کو میں نے کہا, انہوں نے گگ بنائی, وہ $3,000 تک کرتے ہیں ہالینڈ کی کمپنی کے ساتھ, اور وہ پیچھے وہ میوزک دیکھتے ہیں. تو فری لانسنگ از بیسیکلی کہ آپ اپنا کچھ بھی جو آپ بنا سکتے ہیں, جیسے کہ میری تو اسپیسیفک امیزون ہے, ای کامرس ہے, یعنی کہ کچھ سیلنگ ہے, فزیکل چیز کے ہم ویب سائٹ پہ کسی رکھ کے بھیج دیں. بٹ آئی نو دا پرسن جن کا کوئی اس سے تعلق نہیں, اسٹل وہ پیسے کما. سر آپ کوئی پلیٹ فارم بھی ہے جس پہ آپ لوگ نئے ینگسٹر جو لڑکا سیکھنا چاہتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, ان کو آپ گائیڈ کرتے ہیں یا ان کو ٹریننگ دیتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں اگین اس کا بھی دو حصے میں اس کا جواب ہے. نمبر 1, ایک فری نالج اویلیبل ہے, یوٹیوب جو ہے اور یہ جو گوگل ہے, اینڈ دین فیس بک, یہ نالج کے پاور ہاؤسز ہیں. پہلے تو یہی جائیں, ہم سب ایک کی ورڈ ہے, آپ ایک کی ورڈ ہے, آپ کا جو نام ہے یہ کی ورڈ ہے, اور آپ کی کاسٹ بھی ایک کی ورڈ ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو آپ بھی ختم ہو جائیں گے. سو ہر اسکل کا سیکھنے کا ایک کی ورڈ ہے, اس کو لے کر وہ جائیں اور وہ سیکھیں, اس کو دیکھیں ویڈیوز کیا کہہ رہی ہیں, بلاگس کیا کہہ رہے ہیں, اینڈ دین جب وہ اس کی نو ہو ABC سمجھ لیں, دین پھر بالکل. ایک لے مین کوسچن بالکل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک ینگسٹر آتا ہے جو آن لائن کام کرنا چاہتا ہے, تو کیسے وہ ڈٹرمن کرتا ہے, یا آپ اس کو ایجوکیٹ کرتے ہو کہ تمہیں اس فیلڈ میں اس لائن میں جانا چاہیے, یہ تمہارے لیے یوزفل ہے؟ سر اگر مجھ سے کنیکٹ کریں گے بالکل, میں بھی ان کو کچھ اگین سوالات ہی بتاتا ہوں کہ اس کے جوابات آپ خود سارٹ آؤٹ کریں. جیسے آپ نائٹ رائڈر ہیں یا ڈے رائڈر ہیں, یہ آپ نے خود بتانا ہے. آپ ایک مارکیٹنگ کے پرسن ہیں یا آپ ڈیسک جاب کے پرسن ہیں, ہر کوئی ایک طرح سے ہوتا, پھر اس کے حساب سے میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ کر لیں. بالکل. لیکن یہ سمپل سوالات ہیں, آپ کو پتہ ہے پرسنالٹی ٹائپس ہیں. میرا کوسچن تھوڑا پرسائزلی اس طرح تھا کہ بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ کسی مینٹور کے, کسی ٹیچر کے, گائیڈر کی بیسیکلی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی لائن دی جائے, ہمیں کام دیا جائے, ہم اس پہ لگے. تو کیا آپ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد وہ ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ بالکل, ہم بالکل وہ بھی کرتے ہیں, اور اس کو A to Z ہے, مطلب ہم ٹریننگ سکل کے ساتھ کلائنٹ بھی کنیکٹ کرنا ضروری ہے نا. اچھا طارق صاحب, آپ سے ایک اور اہم بات یہ جاننا چاہوں گی, بیکاز ہر انسان سب کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں یہ شو ہوسٹ کر رہی ہوں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو میں نہیں کر سکتی, ہر ایک کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. ای کامرس میں آنے کے لیے آپ کے پاس بیسک چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ بیکاز میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ای کامرس کے لیے انہوں نے سیشنز بھی اٹینڈ کیے, فی بھی دی, کچھ لوگوں نے آن لائن دیکھا, بٹ 3-4 مہینے گزارنے کے بعد بھی وہ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں پاتے. سو مجھے اس سے لگا کہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. سو وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جتنے بھی ینگسٹرز یا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, بیسکس کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں, ایک تو بیسک اسکل, اس کا 2-3 ایریاز ہیں جس کو آپ نے پہلے تو فکس کرنا. نمبر 1 بیسک انگلش اسکل, اسپیکنگ اور ریڈنگ. میں ایکسپرٹ لیول نہیں کہہ رہا ہوں, صرف آپ کو پڑھنا اور کوئی کسی کو اپنا بات توڑ کے سمجھانا آنا چاہیے, اتنی انگلش آنی چاہیے. سیکنڈ, ایک وائی, ایک بلاگ کا نام ہے وائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں کہہ دیا تو ڈالر آ جائیں گے. نو, دس از ناٹ دا وے. اینڈ دین پھر ایک پروسیس ہے. میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اب ایز این ایکسپرٹ یہاں بیٹھا ہوں, میرے پاس کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ اراؤنڈ 250 میری ٹیم ہے. بٹ کیا میں نے لاسٹ آخری دفعہ کیا چیز نہیں سیکھی؟ بیٹھ کر کل شام کو میں نے 1 گھنٹے کا بلاگ خود سنا ہے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے, میں سن لوں. تو ایک لرننگ کا ایک ہونا چاہیے اس بندے میں. اینڈ دین پھر یہ انلمیٹڈ ہے. سر یہ میں آپ کو بتاؤں, کرونا اینڈ پلس انٹرنیٹ کا جو رائز ہے, یہی ہے جو آگے آ رہا ہے. اب میں امریکن کلائنٹس ہیں, سو میرے پاس تو میں ان کی جو وہاں چل رہا ہے وہ مجھے پتا ہے. سو اگین اپنا وائی کو سیدھا کریں, اور اگر یہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ 4 مہینے میں 6 مہینے میں کوئی بھی کورس سیلر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈالرز کی برسات ہو جائے گی, یہ غلط ہے. بٹ ہاں 1-1.5 سال اگر آپ پرسسٹنٹ رہیں, کنسسٹنٹ رہیں,
श्योरली आप पाकिस्तानी किसी भी अच्छी इनकम से 2-3 गुना तो जरूर कमाने लग जाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ पर एक टाइम था, मीडिया बहुत ज्यादा लाइमलाइट में था, अभी भी है, बट अब उस तरह से लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज अब उस तरह से नहीं है। सिमिलरली अगर MBA का एक टाइम पर बहुत ज्यादा वर्थ होती थी, उसकी डिग्री जिसके पास होती थी बड़ा समझा जाता था। आजकल हर यूनिवर्सिटी, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और MBA की डिग्री कोई मायने नहीं रखती। बहुत से लोग MBA की डिग्री हाथ में लिए हुए फिर रहे हैं, कोई जॉब नहीं दे रहा। अच्छा, अब इस चीज का भी हम स्कोप अभी तो बहुत नजर आ रहा है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, बट जिस हिसाब से मैं इसमें लोग आते हुए देख रही हूँ, आने वाले आपको लगता है 5-6 साल में इसमें भी अपॉर्चुनिटीज पर खत्म हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए, हर फील्ड का एक गुड टाइम बैड टाइम आता है। अब लेकिन ई कॉमर्स बेसिकली पाकिस्तान में जो राइज आया ये अमेज़न का आया है कि अमेज़न को सीख लें और वॉलमार्ट और ईबे को सीख लें, दैट इज इट। ये जस्ट वन पाई ऑफ द बिग केक है। ठीक, इसके अंदर सबसे जो पावरफुल, अगेन मैं कह रहा हूँ, इसमें जो लोग एडॉप्टेबिलिटी रखते हैं ना, कि वो मुख्तलिफ, जब वो देखेंगे कि अच्छा यहाँ से अब नहीं हो रहा, और वो उनसे पूछे, अमेरिकन से पूछे ना, वो आपको बताएंगे कि भाई अब तुम इसको छोड़ दो, ये सीख लो, या ये वाला पार्ट सीख लो। जैसे कि मैं हर जगह कहता फिरता हूँ कि कोई अमेज़न सीखने की भी जरूरत नहीं है। आप एक टूल है, कुछ क्लिकअप या आसाना एक टूल है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, आप वो सीख कर मेरे असिस्टेंट बन जाए। अच्छा, मेरे डे को प्लान कर दें, मुझे मेरी अपार्टमेंट सेट कर दें, और वो 1 आवर्स का आराम से $20 to $30 पे करते हैं। सिर्फ 1 घंटा काम करना है, $20 आपके। अब वो पाकिस्तानी आप लगा लें, ये 2 से 3-4 हज़ार रुपए बनते हैं। सो 4,000 डेली आपको वहां से आ जाएगा एंड यू आर गुड। और ये हर बंदे को जरूरत है। अब वहां पर अमेरिका हैपेंस टू बी मिलियनर्स आइसलैंड है, वहां पे मिलियन बहुत ज्यादा है। सो अगेन फिर आप उनके असिस्टेंट बन जाए। सो एडॉप्टेबिलिटी होगी तो आएगी तो सही, ये तो मैं नहीं भी कहता, लेकिन अभी तो हम हाइप पर। एक जनरल से एक और क्वेश्चन ये कि जो इसमें जितने ई कॉमर्स में लोग कनेक्ट होते हैं साथ, तो वो एक मैंने जनरल परसेप्शन भी ये सुना है कि जब वो किसी के साथ अटैच होते हैं तो वो उनको भी सर्टेन अमाउंट पे करने होते हैं। तो जो लोग आपके साथ अटैच होते हैं, तो क्या लेटर ऑन उसमें से कुछ परसेंटेज आप लोगों को भी जाती है? नो, अब ये हुआ है इंडस्ट्री में, ये बहुत ज्यादा में टॉप 5, 7, 8, 10 में हूँ। ऐसी कुछ लोग मेरे फेलोज ने किया, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीके से अटैच करते हैं। नंबर 1 तो एक जैसे कि हमें चाहिए, जैसे कि MBA चाहिए, ठीक, और उसके हमने अब तो SOPs बन गए, प्रोसेसेस बन गए। बट ये जो प्रैक्टिस है ये हुई है, लोग लेते हैं पैसे लेके, अभी भी सर हो रही है, मैं बड़े लोगों को जानता हूं, वो पे करके कर रहे हैं। ये दिस इज समथिंग वी नीड टू वर्क अपॉन, बट एटलीस्ट। अच्छा तारिक साहब, मैं बहुत से हमारे पास एक्सपर्ट्स पहले भी आए हैं, मेरी हमेशा हर एक से ये वाला सवाल लाजमी होता है कि जितने भी यंगस्टर्स या इंडिविजुअल्स हमें इस वक्त देख रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? कुछ बेसिक ऑप्शंस भी बता दें कि भाई यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो एंड स्टेडी आप किस एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मेन ऑप्शंस क्या क्या निकल सकते हैं? घर बैठे आप लाखों रुपए जो हम कहते हैं वो किस तरह से कमा सकते हैं? व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बेबी स्टेप? मैम, अभी मैंने इसी डिस्कशन में कहा कि पहले तो वो जाएं और अपना पहले खुद को देखें कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। मैं मार्केटिंग का पर्सन हूँ, तो हमारे इस एक जैसे प्राइवेट लेवल है, उसमें भी 4 डिपार्टमेंट है, जिसमें एक ने सिर्फ बातें करनी और एक ने काम करना है। तो उसको If I can talk. Yes, so आप उसमें चले जाते हैं। क्लाइंट हैंडलिंग है, क्लाइंट हैंडलिंग टोटली एक जो अच्छे से बातें करता है और प्रेशर नेगेटिव लेना जानता है, वो I'll be his next employee. बातें अच्छी कर लेती हूँ। सेकेंडली, इसके बाद क्या करें कि कीवर्ड्स लें, जैसे Amazon, FBA, PL, और ये जाके YouTube पे इसकी लेटेस्ट की 6 महीने की सारी वीडियोस देख दे। ठीक है, सेकंड स्टेप, थर्ड, एंड देन फिर वो अब तो बहुत सारी हम एवरी सेकंड डे हमारी जो न्यूज फीड्स है सोशल मीडिया पे, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है जी। हम चाहते तो डॉलर कमाना है और फॉलो हम करते हैं इंटरटेनमेंट चैनल्स को। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी न्यूज फीड्स को ठीक करें, वहां पे आपको मिलेगी जॉब की अपॉर्चुनिटी। अच्छा सर, मॉनेटरी वैल्यू इसके हवाले से बात करें तो हमारे पाकिस्तानी पैसे कमाने के चक्कर में हम देखते हैं रेडी वाले ने भी यूट्यूब चैनल बना लिया, और जिसमें हमें जैसे कोई ऐसी ऐप आती है जिसमें पैसे, तो उसको कैसे, उस टेंडेंसी को कैसे आप स्क्रूटनाइज करते हैं या उसको गाइड करते हैं कि यार ये ऐसा नहीं कि जिधर से आपने सुना उस तरफ चल पड़े? दैट इज अ पॉइंट जो मैं शुरू में कह रहा हूँ कि हो यही रहा है कि जैसे ही इनको लगता है कि एक बंदा कह रहा है कि आए डॉलर बना लें, एक्चुअली वो आपकी ग्रीड को खरीद रहा है, ठीक है, आपको ग्रीड बेच रहा है। आपने रुकना है 2-3 महीने, आपने समझना है ये हो क्या रहा है, एंड देन फिर फील्ड भी चूज है। ये इतना बड़ा ओशन है
کہ آپ بلیو کریں کہ میں ابھی بھی اس کا پروبیبلی دیکھ کے آیا ہوں, اندر تو ڈپ تو میں نے بھی نہیں کیا, حالانکہ میں 250 لوگوں کو اور 50 سے پلس گورے میرے کلائنٹس ہیں, دے ریسپیکٹ می فار مائی ورک, بٹ اسٹل میں اس کا کلیم نہیں کر رہا. بٹ آؤٹ دیر وہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں, جہاں تک یوٹیوب چینلز کی بات ہے, دیکھیں یہ بری بات نہیں ہے, یہ رائز آنا چاہیے. اب ہم کو وقت ہے اور اٹس اے رائٹ ٹائم کہ پاکستان جلد از جلد جتنا بھی ہو ہم ڈیجیٹل ہو جائیں, جتنی بھی فیلڈ میں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, فرام منی ٹو دس تھنگ, ٹھیک ہے, اس سے ہمیں فائدہ ہی ہونے والا ہے. لیکن ینگسٹر کو صرف یہ ریکویسٹ ہے, جسٹ ہولڈ یور یو نو جرنی اپ اینڈ تھوڑا سا سمجھ کے چلیں, اور بالکل کورسز بھی کریں, مہنگے کریں. میں تو ابھی لاسٹ میں $20,000 کا کورس لیا ہے. کورسز آر ناٹ بیڈ, بٹ آپ جو یہ جو اپ سیلنگ لے کے کورس لیتے ہیں دیٹ از بیڈ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طارق صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے, اور کیسے آپ سب لوگ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں, بہت سی ٹپس انہوں نے شیئر کر دی. کچھ نہ کچھ سیکھنے کو تو آپ کو ملا ہوگا, باقی آپ کی اپنی بھی محنت ہوتی ہے. سو تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. ویورز, ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے, اور ایک بہت الارمنگ سچویشن جو اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, آل اوور دا ورلڈ اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ انٹینسیفائی کر رہی ہے, بٹ پاکستان میں اس کے کیسز بہت زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں منٹل النس دیکھیں, ڈپریشن دیکھیں, اسٹریس دیکھیں, انزائٹی دیکھیں, چیزیں بہت زیادہ بگڑ رہی ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ینگسٹرز کا ایک علیحدہ پرابلم ہے, وہ ہم آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے, بیکاز میں نے بہت سے ینگسٹرز ڈپریشن سے گزرتے ہوئے دیکھے ہیں, بٹ ان کے پاس کوئی ون ریزن نہیں ہوتی. جو ایک مجھے سمجھ آئی آج تک ریزن عرفان, وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ریلیشن شپس کا کام نہ کرنا, بریک اپ, یا ایون بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جب ان کی شادیاں نہیں چل پاتی سو وہ ڈپریس ہو جاتی ہیں. سو ینگسٹرز میں اگر یہ ایشو ہے سو اس کی ایک میجر ریزن یہ ہے. اس کے علاوہ ہم باقی انڈیویجولز کی طرف جائیں, اس وقت تقریباً 23 لاکھ کے قریب جو کیسز ہیں ڈپریشن کے, اس سے زیادہ 23 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں. اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. بہت سے لوگ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں, بٹ ان کو لگتا نہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے, اور اس کا علاج بھی نہیں کرواتے. باہر کے ممالک میں اس کی گائیڈنس ہے, سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اور وہاں پر ان کی آبادی کے اگر ہم تناسب سے دیکھیں 20,000 لوگوں کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ ہے. پاکستان میں 20 لاکھ آبادی کے لیے یہاں پر ایک سائیکیٹرسٹ اویلیبل ہے. بٹ اینی ویز, اس پر ہمارے ساتھ اس وقت ماہر نفسیات ڈاکٹر شبانہ ناز ہمیں شو میں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے ہم نے پہلے بھی یہ ایشو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے, غربت, مہنگائی اور بے روزگاری. آپ کو کیا لگتا ہے یہی ریزنس ہیں, یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی ریزنس ہیں جو ہم اتنے زیادہ ڈپریشن, اسٹریس اور انزائٹی کے کیسز دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں. ایکچولی دیکھیں, اب جو اسٹیٹسٹک کہتی ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے بعد جو سب سے زیادہ کامن ڈیزیز ہے وہ ڈپریشن اور مینٹل النس ہے. اور جی بالکل آپ نے یہ کہا کہ مینٹل النس جو ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ ہماری فزیکل ہیلتھ, اسپریچول اور ہماری سوشل ہیلتھ سب چیزوں سے ہے. اور اس کے بہت سارے کازز ہیں, اور یہ کازز ایک دن میں نہیں ڈیولپ ہو رہے ہوتے. جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بھی کازز ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے کازز ہیں جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں, ان نوٹسیبل ہوتے ہیں, یا پھر ہمارے پاس لیک آف اویئرنیس ہوتی ہے. لیکن وٹ ایور جو بھی کاز ہو وہ سارے لیڈ کرتے ہیں مینٹل النس کو. اس میں بہت سے سب سے اہم کاز جو ہے وہ تو آپ جیسے میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ ہے انہیریٹنس, یعنی کہ فیملی ہسٹری. آپ کی فیملی میں کچھ ایسے جینز ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آپ کے بچوں میں. سب سے بڑا کاز یہ ہے. سیکنڈ کاز جو آپ نے بتایا پاورٹی. پاورٹی یہ ہمارا ایک سوشل فیکٹر ہے. جی 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 کنٹینیو کیجیے گا. جی تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے اس میں. جی سوشل جو ہے یہ ایک انفلوئنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری انکم کم ہے اور ہماری نیڈ زیادہ ہیں. اور اگر ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے فرینڈز ہیں, ہمارے بیوی بچے ہیں, تو آٹومیٹیکلی یہ ہمارا افیکٹ کرتا ہے ہماری ریلیشن شپ کو, ہمارے تمام فرینڈ شپ کو, ہمارے سوشل سرکل کو. کیونکہ ہماری جب نیڈز کم ہوتی ہیں ہمیں کمپلیکسز ہوتے ہیں, ہم ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اہم کاز ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے ان امپلائمنٹ. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں اسٹڈیز, اتنی ہائر اسٹڈیز کر رہے ہیں, یا پھر اور بھی لوگ جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے, کیونکہ وہ مین کفیل ہوتے ہیں اپنی
फैमिली के, तो उनको प्रॉब्लम ये होता है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इस तरह की ये सारी चीजें जो है उनको गिल्टी कॉन्शियस फील कराती हैं और वो मेंटल इलनेस की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा भी और भी कॉजेज हैं। एक तो सबसे ज्यादा जो है वो है चाइल्ड अब्यूज। आपने देखा होगा चाइल्ड अब्यूज आजकल बहुत कॉमन है। इसमें एक और इसकी मिसाल ये है कि जैसे बुली करना, फैमिली में बुली करना, कॉलेजेस में, स्कूल्स में और इवन के बड़े लोगों को ऑफिस में, तो ये बुली करने की वजह से भी लोग जो है ज्यादातर कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं और उनको मेंटल इलनेसेस होती हैं। इसके अलावा जो बहुत अहम है, जो कि इसको हम कहते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, जिस तरह से वो अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा जो है वो अथॉरिटी की है कि उन्होंने जो कह दिया वही करना है, तो बच्चों के अंदर पैसिव एग्रेशन हो जाती है। पैसिव एग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने उस वक्त तो वो चीज बर्दाश्त कर ली, लेकिन उसके बाद उसका गुस्सा, उसका रिएक्शन जो है वो किसी और सूरत में निकालते हैं, जैसे अपने दोस्तों पे, अपने कुलीग्स पे, इसके अलावा अपने बच्चों पे, अपने सामान फेंकने पे, किसी भी तरह से मतलब हर तरह से वो अपना रिएक्शन शो करते हैं। अच्छा, उस वक्त नहीं, बाद में। जैसे आपने सारी रीजन बताई डॉक्टर साहब, जैसे आपने बड़ी डिटेल में सारी रीजन बताई, असल रीजन जो मैं आपसे एक और जानना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में इसको एक डिजीज के तौर पे लिया जाता है और इसको एक प्रॉपरली हर तरह से लोग इसे कंसल्ट करते हैं साइकाट्रिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो टेंडेंसी देखी गई है कल्चर के अंदर, इसको सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। चाहे फैमिली के अंदर बात करें या जेनेरिक भी हम देखते हैं, तो इसको एक टैबू के तौर पे लिया जाता है, इसे अवॉइड किया जाता है। तो उस हवाले से क्या क्या ऐसे मैयर लेने चाहिए, क्या क्या अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हो कि इसको किस एलिमेंट के ऊपर? और हमने ये भी देखा साथ सेकेंडली कि अगर खुदा न खास्ता किसी के अंदर डिक्लेयर हो जाए ये चीज़, तो उसको किसी सेंटर पे, पागल खाने या कहीं छोड़ के आ जाते हैं, उसको टेक केयर नहीं किया जाता। तो उस पर क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ एक मिथ ये है कि अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर किसी को है तो उसकी वो ये समझते हैं कि वो पागल है, या फिर उसको जो मेडिसिन शुरू अगर कर भी दी गई तो वो मेडिसिन सारी जिंदगी उसके साथ रहेगी। सबसे बड़ा मसला जो है लोगों के साथ ये, हालांकि ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आपका पेशेंट जो है, या आप खुद भी आपको फील हो रहा है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसके दो तरीक़ाकार हैं। या तो आप मेडिसिन में जाएं, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा, वो आपको डायग्नोज करेगा, और जब वो डायग्नोज कर देगा तो प्रॉपर आपको साइकेट्रिस्ट के पास भेजेगा। साइकेट्रिस्ट का काम होता है कि वो मेडिसिन भी देता है और साथ में आपके थेरेपी भी देता है। या फिर अगर आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है तो वो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करेगा। साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ आपको टॉक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव काउंसलिंग आपकी फैमिली की वो करेगा, और उसी पर जो है वो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये होता है कि अगर आप मेडिसिन भी हैं तो उसमें यह है कि आप थोड़े अरसे के बाद डॉक्टर उसको टेपर ऑफ करता जाता है और आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, साथ ही मौजूद रहिए। बहुत सी अहम चीज़ें आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से व्यूअर्स तक पहुंचाई है। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, इसी मौजू पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करते जा रहे हैं हमारी इस माशरे में, पाकिस्तानी माशरे की अगर हम बात करें। डॉक्टर शबाना नाज से हम अब ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहिबा बहुत से इश्यूज़ आपने बताए, रीजंस भी हमने डिस्कस कर लिए, अब हमने इनको सॉर्ट आउट करना है, इनके सोल्यूशन की तरफ जाना है। व्हाट डू यू थिंक? काउंसलिंग करनी है, स्कूलों में अवेयरनेस पहुंचानी है, इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना है, मुख्तलिफ सेक्टर्स को टारगेट करना है, या क्या करना है? क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे हम मुकम्मल भी अगर काबू ना पा सकें बट समहाउ इन चीज़ों को कंट्रोल तो कर सकें? देयर शुड बी सम वे ना। जी बिल्कुल, इसमें बेसिक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो शुरू होती है वो हमारे घर से शुरू होती है। अगर हम ये समझते हैं कि हमारी फैमिली डिस्टर्ब है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हैं, तो सबसे अहम चीज आती है आपकी फैमिली। शुरू करना है आपने अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से। तो अगर आप पेरेंट्स हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आपका बच्चा इस प्रॉब्लम में जा रहा है, तो आपने कोशिश ये करनी है आप अपने बच्चे को टाइम दें, आप अपने बच्चे को वो चीजें प्रोवाइड करें जिस चीजों की वजह से उनको डिप्रेशन है। फर्स्ट सपोज अगर वो ये समझ रहे हैं कि आपका बिहेवियर ऐसा है जिसकी वजह से बच्चा आपसे दूर हो रहा है, आप अपने घर के माहौल को बेहतर करने की कोशिश करें। और सेकंड चीज ये है कि अगर हम जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने छोटे छोटे बिजनेसेस या कुछ इस तरह के काम, हम काम करने में कोई आर या शर्म ना महसूस करें।
اچھا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سلوشن ہے ہم بتا رہے ہیں, لیکن اس کو کس طرح روکا جائے, سب سے ذرا بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. اویئرنیس کے لیے اسکولس میں چھوٹے چھوٹے سیشنز ہونے چاہیے, اور اسپیشلی ٹیچرس کے لیے کہ وہ یہ نوٹ ڈاؤن کرے کہ کس بچے کو کیا پرابلم ہو رہا ہے. سیکنڈ, پیرنٹس میٹنگز ہونی چاہیے جس میں پیرنٹس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جب آپ کے بیہیویئر چینج, آپ کی تھاٹس, آپ کے ایموشن, آپ کے پرسیپشن میں چینجز آ رہی ہیں تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. تو جب تک آپ کو اویئرنیس نہیں ہوگی تو آپ آٹومیٹیکلی آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں کہ آپ ڈپریشن میں ہیں یا آپ کو نارمل پرابلم ہے. ویسے تو نارمل اگر آپ کو کوئی اداسی پریشانی ہوتی ہے وہ تو ایک ہیومن بینگ کی نیچر ہے, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے اس طرح سے ایسے سیکٹرز قائم کرے جہاں پہ ایسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ایسے ادارے ہوں جہاں پہ کاؤنسلنگ کا انتظام کیا. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتی کہ سب سے بڑی ریزن جو اس کے اندر بنتی ہے وہ ہمارا فیملی سٹرکچر کا چینج ہونا ہے؟ جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اب وہ چینج ہو چکا, پھر آج کل جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہماری بڑوں کی خاص طور پہ بات کریں کافی چینج ہو چکی ہیں, جیسے میڈیا, سوشل میڈیا اور دوسری ایکٹیویٹیز میں کافی ہر بندہ انڈیویجول لیول کے اوپر انڈلج ہو گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارے فیکٹرز اس ساری چیزوں کے کاسٹ کو انکریز کر دیا, کریپ اپ کر دیا کافی زیادہ؟ دیکھیں یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم ابھی فی الحال تو چینج نہیں کر سکتے. اب ہمیں اس پہ کام کرنا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ لائف اسٹائل میں اتنی چینجز آ گئی ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہمیں کچھ وقت جو ہے اپنے بڑوں کے ساتھ گزارنا, اپنی فیملی کے ساتھ ہماری سوشل گیدرنگز ہونی چاہیے. ہر بار میں آپ لوگوں کے چینل سے بھی یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہیلتھ کا مطلب کیا ہے. ہیلتھ کا مطلب ہے سوشل ہیلتھ, اسپرچل ہیلتھ, مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ, اور سوشل ہیلتھ جو ہے اٹس اے پارٹ آف ہیلتھ. تو آپ نے اپنی سوشل ہیلتھ کا مراد آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکشن رکھنا ہے, اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. اسپرچل آپ کو اپنے مذہب کی تعلیم ہونی چاہیے, آپ کو اپنی نماز, روزہ اور اپنے مذہب سے آپ تاکہ آپ کو قناعت آئے, آپ کو یہ سینس آئے کہ کس طرح ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی کمی بھی ہے تو ہمیں مایوسی نہیں کرنی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ہیلتھ کا پارٹ ہیں. تو آف کورس یہ ساری چیزیں ہمیں کون سکھائے گا؟ ہمارے بڑے سکھائیں گے. اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ بڑے ایزیلی بچے ڈائجسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ ان کے پیرنٹس جو کر رہے ہیں, ان کے دادا دادی, نانا نانی, چاچا چاچی, یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی بچے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. ڈانا ناز ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی. ویئرز ابھی ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز ایک وقت تھا جب ہمارے ملک کے نامور جو ٹاپ برانڈز تھے, جو ٹاپ ڈیزائنر تھے, وہ اپنے برانڈ کی پروموشن کے لیے, اپنے برانڈ کے شوٹ کے لیے ٹاپ کی ماڈلز, ٹاپ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کا انتخاب کرتے تھے. بٹ اب یہ چیز بہت پیچھے رہ گئی, اور اگر ہم دیکھیں تو آج کل صرف ہمیں انفلوئنسرز اور انفلوئنسر سے زیادہ اگر ہم کہہ لیں عرفان, ٹک ٹاکرز کا راج ہی نظر آتا ہے. اور بھائی وہ اتنا اچھا خاصا چارج کرتے ہیں. مجھے تو تھوڑے دن پہلے پتا لگا ہے ایک پوسٹ لگانے کا, ایک برانڈ شوٹ کا, اور کہتے ہیں ہم سٹوری لگائیں گے تو پھر اتنا چارج کریں. میں obviously میرے مائنڈ میں پہلی چیز یہ آئی کہ شاید وہ کم چارج کرتے ہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے, بھول ہے. بٹ اینی ویز اسی صورتحال میں نے بہت سے سیلیبریٹیز, ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز کو دیکھا ہے جو بہت زیادہ جیلس بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کون ہے. راتوں رات ایویں سے کوئی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور ٹرینڈنگ میں آ جاتے ہیں, اور انہوں نے ہماری جگہ لے لی, ان کی تو کوئی پیچھے ایفرٹس ہیں ہی نہیں, ہم تو اتنے سالوں سے لگے ہوئے. جیلسی والا فیکٹر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اینی ویز اس وقت ہمارے ساتھ فیشن ڈیزائنر حنا سلمان ہمیں شو میں جوائن کریے. تھینک یو سو مچ حنا, گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. آپ کو بھی بہت بہت گڈ مارننگ. اور اٹ واز اے ویری نائس ٹاپک بیکاز یہ ایسا ٹاپک ہے وچ ہیز نیور بین ڈسکسڈ, اور ہونا چاہیے. اوور نائٹ فیم تو یہ تو سب کی اپنی اپنی فیٹ ہوتی ہے, بٹ بات یہ ہے کہ انفلوئنسرز وہ لوگ ٹی وی اسکرین میں ہمیشہ سے ٹی وی اسکرین کے رہتے تھے, ان ہوتے تھے, وہ آج کل آؤٹ ہو کے اب سوشل میڈیا نے ان کو اوور کم کر لیا ہوا ہے. اور سوشل میڈیا میں سب سے بڑی بات ہے ٹک ٹاکرز ہو گئے, انفلوئنسرز ہو گئے. ہاں ویسے کیا ریزن ہے, یہی میرا سوال ہونے والا تھا کہ جو ٹاپ کے برانڈز ہیں یا ٹاپ کے ڈیزائنرز ہیں وہ کیوں ٹک ٹاکرز کی طرف جا رہے ہیں؟ بیکاز ان کی انگیجمنٹ اچھی ہے. کیونکہ ان کی انگیجمنٹ اچھی ہے, ان کی فالوئنگ اچھی ہے, وہ میسز میں پاپولر ہیں. لوگ ٹی وی کے بندے کو کم جانتے ہیں اور ٹک ٹاکر کو زیادہ جانتے ہیں. اینڈ ریسنٹلی کین یو امیجن روما, آئی واز لائک اٹینڈنگ اے میٹنگ ان گورنر ہاؤس, اس میں انہوں نے سارے انفلوئنسرز کو بلایا ہوا تھا. اچھا فیس بک سب سے ٹاپ پہ ٹک ٹاکرز تھے, اچھا ہاں, پھر آ گیا تھا انسٹاگرام والے, پھر فیس بک والے, پھر اخبار اس طرف. اوکے, یا سو this should not be the way. This should not be the way because
ٹھیک ہے ان کو ایک انگیجمنٹ ریچ مل رہی ہے, بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ آپ ایک مین چیز کو اتنا ٹوٹل اگنور اس میں میرا پرسپیکٹیو اس میں اس طرح ہے, جیسے ہم تھوڑا سا اس کو اگر ہم ڈسکس کریں ڈیٹیل میں, تو ایکٹرز کو چلو سمجھ آتا ہے اس نے کتنے سال کام سیکھا, اس کو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو بالکل ٹک ٹاکر کے اوپر یہ ٹھیک وہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ایکٹنگ سیکھی نہیں ہے, 10 سیکنڈ یا 12 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے اس کے اوپر یہ ایکٹ کرتے ہیں, ہم نے اتنے سال کی محنت کی, وہ تو ٹھیک ہے. اب جہاں تک ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں تو ماڈلنگ کے لحاظ سے آئی گیس کہ یہ سب کے لیے پلیٹ فارم اوپن ہوتا ہے, میدان ہے, کھلا ہے, آپ ٹرائی کریں. تو اچھا یہ تو اس میں یہ بھی ہے کہ اٹس اے گڈ پلیٹ فارم, بیکاز جو لوگوں کا ٹیلنٹ چھپا ہوا تھا وچ کی ناٹ, ہر بندہ ٹی وی کی ریچ میں نہیں ہے, ہر بندہ سوشل میڈیا کی ریچ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ایپ آیا, سب نے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ایسی ایسی ماڈل سامنے آئی, ایسی ایسی انفلوئنسر سامنے آئی, وی ہیو ہر بندہ ماڈل بنا, ہر بندہ ماڈل بنا, لیکن پیپل ہو ہیو, وہی لوگ ہیں نا کہ 10 میں سے اگر کوئی 5 بہتر ہیں تو ان کے نام ہمارے آج بھی ہمیں پتا ہے کہ ٹک ٹاک کون ہے. برانڈ کی پروموشن کے لیے اب ٹک ٹاک میں نے ابھی تک کوئی نہیں ہائر کیا, سیریسلی نہیں ہائر کیا, سیریسلی نہیں یہ اچھی بات ہے. کیوں ویسے آپ نے کیوں نہیں کیا, واٹس the reason? I think because my brand is not popular into masses. It has a niche target audience. So the target audience is niche. It's like وہ لوگ جن کو masses میں کام کرنے کا ہے, جو چاہتے ہیں کہ اپنے برانڈ کو, ان کی پرائس رینج اس طرح کی ہے اور میسز میں وہ پروموٹ کرتے ہیں, تو they should hire them. اچھا, ایکٹنگ میں میں نے دیکھا تھا کہ کسی بھی فیمیل ایکٹرس کو جب وہ کاسٹ کرتے تھے اپنے پلے کے لیے تو اس کی ریچ دیکھتے تھے کتنی زیادہ اس کی ہے, تاکہ اس کے پلے کی بھی اتنی ویورشپ ہوگی, تو اب آڈینس کا اب وہ سارے کا سارا یہ ٹک ٹاکرز اس کو کراس کر گئے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کہیں بھی اگر, ٹو بی آنیسٹ, آئی ایم بی ویری آنیسٹ ود یو, بیکاز ابھی کسی اگر جاب انٹرویو دینا, ہاؤ مینی فالوورز ڈو یو ہیو, آئی واز لائک ریئلی, لائک یو نو یہ چیز بہت فالوورز میٹر کر رہے ہیں, پی آر اور ایون میڈیا, پی آر, فیشن, یو نو ہاؤ مینی فالوورز ڈو یو ہیو, پیپل لائک, اب تو کلائنٹ کو بھی اتنا پتا ہے کہ فالوئنگ کتنی ہے آپ کی. اچھا, آپ نے گورنر ہاؤس کی بات کی نا, اس پہ میں تھوڑا سا ایک معاملہ ریکال کر لوں. کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو گورنر صاحب ہیں اینڈ ہز مسز آلسو, وہ انفلوئنسرز کو اور اسپیشلی ٹک ٹاکرز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 1 سال پہلے انہوں نے ٹک ٹاکرز کو گورنر ہاؤس میں بلا کے میٹ, میں اسی فورم پہ میں تھی, اور کرٹیسزم بہت زیادہ ہوا تھا. اور ابھی ہم دیکھ لیں تو ٹک ٹاکرز کی جب شادیاں ہوتی ہیں, ریسنٹلی بھی ایک بہت بڑی شادی ہوئی ہے, وہ چیف گیسٹ تھے. سو ٹھیک ہے, بٹ اس میں میرے خیال میں جو آپ کے مین لوگ ہیں جن کی بہت سالوں کی ایفرٹس ہیں, آپ کو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, ان کو بھی ٹارگٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھا کچھ کر رہے ہیں, بٹ صرف ان لوگوں کو کرنا اور ایک بالکل وہ جو کیٹیگری ہے اس کو آپ پیچھے چھوڑ دیں جن کی سالوں کی محنت ہے, تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں. بٹ اینی ویز, میرا سوال ابھی آپ سے یہ ہونے والا تھا کہ میں نے بہت سی ماڈلز, بہت سے ایکٹرز, بہت سی ایکٹریسز جو میرے کانٹیکٹ میں ہیں, ان کو کرٹیسائز کرتے دیکھا ہے ٹک ٹاکرز کو. پہلے وہ کرٹیسائز کرتے تھے, جب انہوں نے دیکھا یار ان کی انگیجمنٹ, ان کے فالوورز بہت اچھے ہیں, اور انہوں نے وہ بڑی ہمارے اس میں آپ بھی بہت سے لوگوں کو جانتی ہیں, سو پہلے وہ کرٹیسائز کرتی تھیں اور اب وہ ان کے ساتھ کہتی ہیں ہم ان سے شاؤٹ آؤٹ دلوا دیں, اور وہ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, تو ویڈیوز بناتی ہیں, اور اب ان لوگوں نے خود بھی ٹک ٹاک اور یہ اسنیک اور یہ لائکی پر آ گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, یعنی ان کو اب کیا چیز اٹریکٹ کر رہی ہے, the money or the fame? It's money, it's fame, it's like, you know, one shout out they are charging around 1.5 lakh 2 lakh for one shout out, or for one dress I think more than that. اور ہم ماڈلس کو we used to pay like a very less amount, like around 10 to 15K for one outfit. and کیونکہ اگر آپ نے اپنا سوشل میڈیا, کیونکہ اب کام ہے سب سوشل میڈیا کا, اب کیونکہ کووڈ کی وجہ سے nobody is going to the outlets and just purchasing anything, everything is online. سو یہ آن لائن پلیٹ فارم آیا, اور یہ کووڈ کے دنوں میں یہ ایپ جو ہے پاپولر ہوئی ہے سب سے زیادہ, ٹک ٹاک. اور جو لوگ نہیں بناتے تھے, اب آپ دیکھیں بڑی بڑی ایکٹریس, نیلم منیر دیکھ لیں, ثنا فخر دیکھ لیں, they are very good friends of mine but they are using this app. Why? Because reach زیادہ ہے. جو لوگ جو اب دیکھ گوگل پہ لکھ کے جاتے تھے, اب وہ ٹک ٹاک اسکرول کرتے ہوتے ہیں, ان کو آ جاتا ہے. ٹک ٹاک میں آپ کو یہ تو نہیں نا کہ you have to pay, it's a free app. نہیں, لیکن آپ کو اس سے فائدے بہت ہوتے ہیں, اور اگر اسنیک یا لائکی دیکھیں تو اس سے لوگوں کو ارننگ بھی ہوتی ہے. اسنیک ویڈیو پہ تو ارننگ بہت ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز مجھے اس میں نظر آ رہی ہے, اس کا نقصان کہہ لیں ہم, ڈس ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی ہیمپر ہو رہی ہے. آپ کی کوالٹی اس طرح ہوگا کہ نہیں, میرے خیال میں کوالٹی وہ تو ہو رہی ہے, بٹ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مجھے لگتا ہے جب برانڈز ان کو ٹارگٹ کر کے کوئی کام کرواتے ہیں, پھر وہاں پر انہوں نے اپنے حساب سے کروانا ہوتا ہے, تب کوالٹی. میرا کوسچن اس طرح میں فریم کرنا چاہ رہا تھا, کوالٹی اس طرح ہیمپر ہو رہی ہے کہ اگر لیٹس اسیوم کسی نے فالوور, اب تو مجھے پتا چلا پرچیز ہو رہے ہیں اور اس طرح آپ بنا رہے ہو,
کسی کے پاس کوالٹی نہیں ہے. اگر نمبر آپ کا جو پیرامیٹر یہ ہے کہ اس کے اتنے زیادہ فالوور ہوں گے تو وہ سب سے بہتر ہے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا کوئی ایکٹر یا ماڈل یا ٹک ٹاکر کوئی جس کے فالوورز آپ کی کوالٹی نہیں لاتا, فالوورز آپ کی کوالٹی کبھی بھی نہیں لاتا. I myself is a brand but I haven't ever ابھی تک میں نے ٹارگیٹ نہیں کیا ٹک ٹاکرز کو. آپ کو کوالٹی آپ کی یو نو آپ کا سٹلنس لاتا ہے, آپ کا وے آف برانڈ, دا امیج یو پورٹرے. یہ امیج آپ کو پتا ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, ایک ان کو کہتے ہیں ان کو سراہتے ہیں جیسے یو نو. اور I am not criticizing any of the TikToker, but the point is that my brand, I will talk about my thing, my brand does not is into masses. I cater a very different target audience, اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی target audience کے لیے کس طرح کی چیز, کس طرح کا image لے کر آنا ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ میلے کی ریس کے اندر ریس مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے, اس کا بھی ایک وقت ہے, اور جس کا جتنا مطلب یہ بہت شارٹ سپین میں یہ چیزیں اوپر آئی ہیں نا, ان کا لائف ڈیوریشن بھی ان کا چیزیں بھی ویسی ہوگی. اس میں ایسے ہی میں مثال دوں گا کہ لیٹس اسیوم کوئی ایکٹر ہے جو سب سے ٹاپ ناچ بیسٹ ایکٹر ہے, وہ اگر انسٹاگرام پہ ہے یا لیٹس وہ ٹک ٹاک پہ بھی آ جاتا ہے, اس کے فالوور نہیں ہوتے, تو ڈزنٹ مین کہ وہ بیسٹ نہیں ہے. بیسٹ تو اس نے اپنے سالوں سال کے کام کے ساتھ سب کو بتا دیا ہے. تو اس میں آپ نے جو ہم نے کوانٹٹی کا جو فالوور کا جو نمبر کا ہے نا گیم, ساری اس نے ساری خراب کر دی ہے. دیکھیں ٹی وی کے اوپر جو لوگ ایکٹرز کام کرتے ہیں ان کو کتنے کتنے سال لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو جا کے لوگوں کو پہچاننا شروع کرتے ہیں. اور وہ بھی اب تو ٹیلی ویژن بھی اتنا سیچوریٹ ہو چکا ہوا ہے کہ ہر ٹیلی ویژن پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. یہ ایپ کے اندر لوگوں کے فیسز پہچانے گئے ہیں, بہت زیادہ پہچانے گئے ہیں. لائک ایک ایونٹ پہ آئی واز دیر اینڈ مجھے کہتے ہیں آپ کو پتہ یہ کون ہے, میں نے کہا نہیں, آپ نے اس کا پکچر نہیں کھنچوائی, میں نے کہا نہیں شاید مجھے جنرل کا ٹکٹ نہیں ملے گا, پکچر نہیں کھنچوائی. وہ کوئی ٹک ٹاکر تھی تو بس لوگ کھنچوا رہے تھے, سیلیبریٹی تھی. حالانکہ ہم بھی میڈیا پرسنل ہیں, ہم لوگ کام, ہمارا کام ڈفرینٹ ہے, ہمارا یونرا ڈفرینٹ ہے. اور میرے خیال میں یہ دس از دا مور ڈیسنٹ ورک. میں بالکل بھی کرٹیسائز نہیں کر رہی, بہت اچھے لوگ ہیں جو بہت اچھا اس میں بھی کام کر رہے ہیں, ان کے کانٹینٹ بھی اچھے ہیں. لیکن پھر جو محنت ہے, جو کام ہے, جو جینوئن کام ہے, آپ ایک برانڈ رن کر رہی ہیں, اتنی سالوں کی محنت ہے, اور آپ ڈفرینٹ انوویشن لا رہی ہیں, اتنے ڈیزائن, آپ کی آڈینس, وہ تمام چیزیں اور ہیں. آپ کا کمپیریزن میرے خیال میں کرنا بھی نہیں چاہیے, نہ آپ کا بنتا ہے نہ کسی اور کا بنتا ہے جو پراپر کام کر رہا ہے. ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا چاہیے. ہاں, اگر آپ اب ان کو ان کی اینٹی کے طور پہ آپ ڈفرنٹ کموڈیٹی کے طور پہ لیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن جو وہ کھچڑی بن گئی ہے نا, کمپیریزن نہیں بنتا. آپ دیکھیں اوور نائٹ فیم کس کو ملی ہے, دیانیر اوور نائٹ فیم, اٹ واز اے ٹک ٹاک. اور کیا تھا, اٹ واز لائک ٹک ٹاک اور اوور نائٹ فیم ملی ہے. اس کے علاوہ بہت قول آفتاب جو ابھی جنہوں نے علی ذیشان کا بھی جو سارا اٹائر پہن کے ان کی ویڈنگ ہوئی ہے, اٹ واز اے بگ ویڈنگ, اٹ couldn't be that big wedding, بٹ اس کو جو اٹائر دیا, جو سارا دیا, دیکھیے برانڈ نے اپنی آڈینس کھینچ لی, انہوں نے اپنی فیم کر لی, ٹک ٹاک سے وہ زیادہ, اور ان کا کام اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ وہ کسی نے اپروچ کیا کہ کرکٹرز چاہیے, تو کرکٹرز نے جو اماؤنٹ بتائی وہ اوبیسلی تھوڑی سی زیادہ تھی. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے تھوڑے ٹائم کے بعد کہا یار اس کاسٹ کے اندر نا ہمیں فیمس سارے ٹک ٹاکر مل گئے. میں ان سے اگلی بات کی, میں نے کہا آپ کرکٹر کا کمپیریزن, یہی میں بات کر رہی ہوں, آپ ان کو ان کی جگہ پہ رکھیں, ان کو پروموٹ بھی کریں, ان سے شوٹ بھی کروائیں, بٹ دیر شوڈ بی نو کمپیریزن. ایک بندہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے, اس کے پیچھے اتنی محنت ہے, وہ پراپر ایک کام کر رہا ہے, اس کا کام لوگوں کو نظر آتا ہے. اور ایک ٹک ٹاک آپ نے بس ایسے کر کے ایک ویڈیو بنائی, اشکے مشکے تھوڑے سے کیے, تھوڑا سا ایڈ کر لیا, اور اس کے بعد آڈینس سلیکشن جو کر رہے ہیں وہ لوگ بھی غلط ہے نا, کہ جو برانڈ اصل میں وہ میرے خیال میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے برانڈ کی پروموشن اتنے لوگوں, مطلب ہمارا برانڈ اتنی کیسے آ جائے گا. بٹ اینی ویز یہ بتائیں کہ کام ٹھیک ہے ویسے, ٹو بی ویری آنیسٹ, لائک جو ٹاپ کے ہمارے ڈیزائنرز ہیں یا برانڈز ہیں, وہ ان لوگوں سے شوٹ کروا دیں, از اٹ اوکے؟ I think everyone should be given an opportunity. ان کا ٹائم ہے, اور کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کا ٹائم آئے گا, تو لیٹ اٹ بی لائک دیٹ, لیٹ اٹ بی, دیکھتے کہ ان کی کیا ہوتا ہے, کیا ان کا اینڈنگ ہوتا ہے. اول تو یہ جب بھی آپ ایپ بلاک کر دیتے ہیں تو پھر ایک کیوس مچ جاتا ہے نیوز پیپرز میں کہ انہوں نے ایپ, کیونکہ اس میں کیسز ہوئے تھے, اس میں کچھ بچوں کے ڈیتھس بھی ہوئی تھیں, کوئی گنز کے ساتھ, اور کوئی تو یو نو, تو ایپ ہے. اب یہ ہے کہ اس کا یوز کیا کرنا ہے اور اس کو ابیوز کیا کرنا ہے. اس کے یوز اور ابیوز تو الگ الگ ہیں لوگوں پہ ہے, بٹ اف اٹس ان اے گڈ وے, اف اٹس ان پروموشنل وے, کوئی پازیٹیو چینج لا رہا ہے سوسائٹی میں, تو وائی ناٹ.
بٹ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ 80% جو, اگر میں اس کو سٹیٹس کی بیس بات کروں تو جب بین بھی کی گئی تھی یہ تھا کہ 80% اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے. ہم لوگ یہی ڈٹرمن نہیں کر پاتے کہ کس کا یوز ہے کیا اور اس کا آبجیکٹیو کیا لینا ہے ہم نے. ہم اس کے طرف, اگر وہ کلپ کسی ایک کا وائرل ہوا ہے 10-12 سیکنڈ کا, ٹھیک ہے, وہ دنا نیر کی بات کرو, سب نے ہی ٹرائی کی کہ شاید ہمارا بھی ہو جائے, تو وہ ایک لک نہیں, میرے خیال میں یہ لک کی بات ہوتی ہے اور کوئی چیز جو کلک کر جاتی ہے. اب آپ جتنی مرضی کوشش, بہت سے ٹک ٹاکرز ہیں 2-3 سال ہو گئے ہیں, بٹ وہ لوگوں کی نظروں میں اس طرح سے نہیں. دنا نیر کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, وہ ٹھیک ہے بات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسیپٹ اس کا نہیں تھا, لیکن آپ کی ایٹ لیسٹ کسی بھی کام کے پیچھے ایک موٹیو ہونا چاہیے, کوئی کانسیپٹ ہونا چاہیے, کوئی لاجک اس کے پیچھے ہونی چاہیے, پھر ہی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے نا. اچھا ویسے یہ بتائیں آپ, کیونکہ اس انڈسٹری میں بہت دیر سے کام کر رہی ہیں, جو سب سے مہنگا ابھی تک آپ نے ٹک ٹاک کے ذریعے شوٹ دیکھا ہے, ٹک ٹاکرز کے ذریعے انفیکٹ, تو وہ کوئی اماؤنٹ ہے کہ نظر میں کہ پتا ہو کہ کتنے میں یہ شوٹ ہوا, کتنا چارج کیا ایک ٹک ٹاکر نے سب سے مہنگا؟ ٹک ٹاکر نے تو I know someone who charged around 2.5. Oh my God. Yeah. For the entire, پوری ان کی کیمپین کے لیے, اور وہ کیمپین واقعی ان کی چلی ہے. ابھی تو وہ جیسے جنت مرزا ہے, وہ تو مووی بھی کر رہی ہیں, جنت مرزا مووی کر رہی ہے, پر جنت مرزا کو تھریٹس بھی تھے, اینڈ شی وینٹ ابراڈ, اس کو پتا ہے بہت, میں پڑھی تھی ان کے بارے میں بھی, اینڈ دین شی کیم بیک اور واٹ ایور. بٹ یہ کہ موویز بھی اب آپ دیکھیں, وہ دنا نیر بھی تو کر رہی ہیں, جو پلے کر رہی ہیں, ISPR کا کر رہی ہیں. سو لوگوں کو جن کو فائدہ ہوا ہے پازیٹیو وے میں, اٹس گڈ. بٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں یا لوگ مر رہے ہیں اس سے یا کوئی مسئلے ہو رہے ہیں, تو دین آئی تھنک یو شوڈ بین. ہاں اچھا, یہ ایک میسج ٹک ٹاکرز کے لیے اینڈ ٹو آل دا برانڈز جو شوٹ کروا رہے ہیں, اینڈ ٹو دا ماڈلز جو کہ تھوڑے جیلس فیل کر رہی ہیں, one line to all of these. For whom? The TikTokers and the brands and the models. I think models are the faces of our brands, and we are the one who highlight them, and they are a part of us. We can't live without them. Whatever, it's just brands. Yeah. For the brands, I would say that obviously in the COVID period they have been in a lot of loss, and this is the right time to make the money. So why not if TikTokers are there? For TikTokers, I would say that be calm, be rest. Don't think you are the most prestigious, the most ultimate personalities. But the point is, you have your own place, and جو لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں, جن کی بہت قابل عزت ہے, ان کو عزت دینا سیکھیں. اور بالکل کمپیریزن بالکل نہیں بنا. تھینک یو سو مچ ہنا, اتنا خوبصورت آپ کی اینڈنگ تو بہت ہی خوبصورت تھی. بہت شکریہ ہنا نے ہمارے ساتھ ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.